السلام علیکم۔ ملک صفدر حیات صاحب کی ڈائری سے ایک اور سبق آموز اور ناقابل فراموش واقعہ۔ وہ ایک تاریک اور حبس زدہ رات تھی۔ میں اس وقت حسین آباد کے قبرستان میں خیر دین کے ساتھ موجود تھا۔ خیر دین اس وقت قبرستان کا گورکن تھا اور میں اس کی ایک خوفزدہ فرمائش پر وہاں پہنچا تھا۔ رات آدھی سے زیادہ گزر چکی تھی۔ چاروں جانب گہری تاریکی اور خاموشی تھی، جس میں وقفے وقفے سے حشرات الارض کی مخصوص آوازیں بھی سننے کو مل رہی تھیں۔ جب یہ آوازیں پیدا ہوتیں تو خاموشی کا بھرم ٹوٹ جاتا اور تاریکی میں بھی زندگی کی لہر دوڑ جاتی تھی۔ ہم دونوں قبرستان کے ایک حصے میں بیٹھے دوسرے حصے کو دیکھ رہے تھے۔ ہماری توجہ کا مرکز ایک قبر تھی، حفیظ جٹ کی قبر۔ آج صبح خیر دین میرے پاس تھانے آیا تھا اور اس نے مجھے حفیظ جٹ کی قبر کے حوالے سے ایک عجیب و غریب کہانی سنائی تھی۔ پہلے تو مجھے اس کی بات کا یقین نہیں آیا تھا، لیکن جب اس کی سنجیدگی اور اصرار میں کوئی کمی واقع نہیں ہوئی تو میں نے رات میں قبرستان آنے کا وعدہ کر لیا تھا اور اپنے وعدے کے مطابق اس وقت میں اس کے ساتھ تھا۔ خیر دین نے مجھے بتایا تھا کہ حفیظ جٹ کی قبر میں سے پچھلی رات اس نے روشنی نکلتے دیکھی تھی۔ اس روشنی کو دیکھ کر وہ بے حد خوفزدہ ہو گیا تھا اور صبح ہوتے ہی وہ میرے پاس دوڑا چلا آیا۔ حسین آباد سمندری ضلع لائل پور کا ایک دور دراز قصبہ تھا۔ مجھے اس تھانے میں تعینات ہوئے لگ بھگ 1 ماہ ہوا تھا۔ میں اس قصبے اور یہاں کے لوگوں کے معاملات سے ابھی پوری طرح واقف نہیں تھا۔ خیر دین سے ابتدا ہی میں میری ملاقات ہو گئی تھی، اس لیے میں اس کے لیے اور وہ میرے لیے اجنبی نہیں رہا تھا۔ خیر دین، تم نے اس واقعے کے بارے میں اور کس کس کو بتایا ہے؟ میں نے لہجہ دھیما رکھتے ہوئے سوال کیا۔ کسی کو نہیں سرکار، وہ بھی نیچی آواز میں بولا۔ یہ کچھ عجیب سی بات نہیں ہے خیر دین؟ جی، میں کچھ سمجھا نہیں۔ تم نے بتایا ہے کہ ابھی 1 ہفتہ پہلے حفیظ جٹ کو یہاں دفن کیا گیا ہے، میں نے وضاحت کرتے ہوئے کہا۔ اس کے گھر والے ادھر حسین آباد میں موجود ہیں۔ تم نے اگر حفیظ کی قبر کے ساتھ کوئی غیر معمولی واقعہ ہوتے دیکھا تھا تو اصولی اور فطری طور پر سب سے پہلے تمہیں متوفی کے وارثوں کو اطلاع کرنا چاہیے تھی اور تم میرے پاس دوڑے چلے آئے۔ اس کی ایک خاص وجہ ہے جناب، وہ ٹھہرے ہوئے لہجے میں بولا۔ میں پوچھے بنا نہ رہ سکا۔ کیسی وجہ خیر دین؟ یہ واقعہ دیکھتے ہی میرے ذہن میں زمان صاحب کی نصیحت تازہ ہو گئی تھی۔ وہ بدستور سنجیدہ لہجے میں بولا۔ زمان صاحب کون؟ بے ساختہ میری زبان سے نکلا۔ میں زمان خان کی بات کر رہا ہوں جناب، اس نے کہا، جو آپ سے پہلے اس تھانے کے انچارج ہوا کرتے تھے۔ اوہ، تو تم ان کی بات کر رہے ہو، میں نے چونکے ہوئے لہجے میں کہا۔ پھر پوچھا، خان صاحب نے تمہیں کون سی نصیحت کی تھی؟ ہمارے درمیان سوال و جواب پر مبنی یہ گفتگو بھی جاری تھی اور میں نے اس دوران میں ایک لمحے کے لیے بھی حفیظ جٹ کی قبر سے نگاہ نہیں ہٹائی تھی۔ خیر دین نے میرے سوال کے جواب میں بتایا، یہ کوئی 2-2.5 سال پہلے کی بات ہے سرکار۔ اسی قبرستان میں ایک انوکھا واقعہ پیش آیا تھا۔ اس وقت میری بیوی جیواں بھی زندہ تھی اور وہ شیطانی کھیل سب سے پہلے اسی نے دیکھا تھا۔ شیطانی کھیل؟ میں نے اس کی بات پوری ہونے سے پہلے ہی پوچھ لیا۔ جی شیطانی کھیل، وہ اس بات میں گردن ہلاتے ہوئے بولا۔ ایک رات وہ کسی کام سے اٹھ کر کمرے سے باہر نکلی تو اس نے 3-4 افراد کو ایک قبر کی کھدائی کرتے ہوئے دیکھا۔ اس نے آ کر مجھے بتایا۔ جب تک میں جیواں کے ساتھ جائے وقوعہ تک پہنچتا وہ لوگ غائب ہو چکے تھے۔ کھلی ہوئی قبر اس بات کا ثبوت تھی کہ میری بیوی نے کوئی خواب دیکھا تھا اور نہ ہی کسی غلط بیانی سے کام لیا تھا۔ میں نے ہی موقع واردات پر پہنچنے میں دیر کر دی تھی۔ دراصل وہ سانس ہموار کرنے کے لیے متوقف ہوا، پھر اپنی بات مکمل کرتے ہوئے بولا۔ دراصل پہلے تو مجھے جیواں کی بات کا یقین ہی نہیں آیا تھا۔ میں نے سوالات میں اچھا خاصا وقت برباد کر دیا اور عین ممکن ہے ان لوگوں نے بھی جیواں کو دیکھ لیا ہو، لہٰذا وہ قبرستان سے نکل گئے ہوں۔ بہرحال اللہ کا شکر کہ قبر کے اندر مردہ سلامت موجود تھا۔ اب میں آپ کو اس غلطی کے بارے میں بتاتا ہوں جس کا ذکر تھوڑی دیر پہلے کیا تھا۔ وہ ایک بار پھر متوقف ہوا اور گھور کر گہری تاریکی میں دیکھنے لگا۔ انداز ایسا ہی تھا جیسے وہ اندھیرے کی سیاہ چادر میں کچھ کھوج نکالنے کی کوشش کر رہا ہو۔ چند لمحات کی خاموشی کے بعد وہ دوبارہ مجھ سے مخاطب ہوتے ہوئے بولا۔ تھانے دار صاحب، میں نے صبح ہوتے ہی ان لوگوں کو اطلاع دی جن کے کسی رشتہ دار کی قبر رات کو اجنبی افراد نے کھود ڈالی تھی۔ دیکھتے ہی دیکھتے یہ خبر پورے حسین آباد میں پھیل گئی، بلکہ اگلے 2 دن میں تو آس پاس کے علاقوں میں بھی اس کی دھوم پھیل چکی تھی۔
جب یہاں کے تھانہ انچارج زمان صاحب کو اس واقعے کے بارے میں پتہ چلا تو انہوں نے مجھے تھانے بلا کر خوب ڈانٹا۔ اس ڈانٹ ڈپٹ کا سبب کیا تھا؟ وہ ذرا دیر کے لیے تھما تو میں نے پوچھ لیا۔ زمان خان صاحب سابق تھانہ انچارج حسین آباد کو میں اچھی طرح جانتا تھا۔ وہ بہت ہی غصے والے مگر صاف دل کے پولیس آفیسر تھے۔ پچھلے دنوں ان کی گھر والی کا انتقال ہو گیا تھا، لہٰذا انہوں نے کوشش کر کے اپنا تبادلہ سرگودا کے ایک تھانے میں کرا لیا تھا تاکہ بچوں کے قریب رہ کر ان کی بہترین تربیت اور دیکھ بھال کر سکیں۔ زمان خان صاحب کو عموماً محکمے میں خان صاحب کہا جاتا تھا۔ خیردین نے میرے سوال کے جواب میں بتایا، ان کا کہنا تھا کہ میں نے اس خبر کو عام کر کے اچھا نہیں کیا۔ اس طرح مجرم محتاط ہو گئے ہیں اور انہیں گرفت میں لینا ممکن نہیں رہا۔ وہ اب بھول کر بھی ادھر کا رخ نہیں کریں گے۔ خان صاحب کا خیال تھا کہ اگر میں اس واقعے کے بارے میں صرف انہی کو اطلاع کر دیتا تو آئندہ راتوں میں قبرستان کی نگرانی کر کے ان مجرموں کو پکڑا جا سکتا تھا۔ انہوں نے اس موقع پر مجھے سختی سے ہدایت کی تھی کہ آئندہ کبھی میں قبرستان کی حدود میں اس نوعیت کی کوئی خفیہ سرگرمی دیکھوں تو چپ چاپ تھانے پہنچ کر انہیں اطلاع دوں۔ وہ فیصلہ کریں گے کہ اس کے بعد کیا کرنا ہے، اور یقین جانیں زمان صاحب نے بالکل سچ کہا تھا۔ جب بعد میں ان کے حکم پر باقی قبروں کا باریک بینی سے معائنہ کیا گیا تو یہ حیرت انگیز انکشاف ہوا کہ 3 قبروں کو کھود کر بڑی صفائی سے بند کر دیا گیا تھا۔ جب مذکورہ 3 قبروں کا زمان صاحب نے کھدوا کر اپنی نگرانی میں جائزہ لیا تو پتہ چلا کہ ان قبروں میں دفن مردوں کی ہڈیاں غائب تھیں۔ وہ قدرے پرانی قبریں تھیں، لہٰذا ان کے اندر مردوں کے جسم باقی رہنا ممکن نہیں تھا۔ خان صاحب کی نصیحت پر عمل کر کے تم نے عقل مندی کا ثبوت دیا ہے خیردین، میں نے گمبھیر انداز میں کہا، لیکن ہمیں یہاں بیٹھے ہوئے لگ بھگ آدھا گھنٹہ ہو گیا ہے مگر اس قبر میں سے ابھی تک روشنی نہیں نکلی۔ اس حبس زدہ اور گرم رات میں اور کتنی دیر یہاں بٹھاؤ گے؟ تھانے دار صاحب، میں نے صبح تھانے آ کر آپ کے سامنے جو کچھ بھی بیان کیا تھا اس میں ایک لفظ بھی غلط نہیں، وہ وضاحت کرتے ہوئے بولا۔ رات میں نے خود اپنی آنکھوں سے حفیظ جٹ کی قبر میں سے نیلے رنگ کی روشنی نکلتے دیکھی تھی، لیکن صبح تو تم نے صرف روشنی کا ذکر کیا تھا۔ میں نے گھور کر اسے دیکھا، نیلا رنگ تم نے ابھی اس میں شامل کیا ہے۔ یہ کیا ماجرا ہے خیردین؟ شاید میں صبح روشنی کے رنگ کے بارے میں آپ کو بتانا بھول گیا تھا، وہ معذرت خواہانہ انداز میں بولا۔ وہ روشنی نیلے ہی رنگ کی تھی جیسے گیس والے سٹوو میں سے نیلی آگ کے شعلے نکلتے ہیں۔ قدرتی آگ کے شعلوں کا رنگ تو نارنجی سرخ ہی ہوتا ہے۔ میں خیردین کے ساتھ قبرستان کے اندر نیلی روشنی کے نظارے کے لیے گھات لگائے تو بیٹھا تھا مگر میرا دماغ خاصا الجھا ہوا تھا۔ اپنی اسی الجھن کے سلجھن کے لیے میں نے خیردین سے پوچھ لیا، تمہاری گھر والی کے انتقال کو کتنا عرصہ ہوا ہے؟ یہی کوئی 1.5-2 سال، اس نے جواب دیا۔ جیوا نے اپنی موت سے کوئی 6-8 ماہ پہلے ہی وہ قبر کی کھدائی والا واقعہ دیکھا تھا۔ کیا جیوا کی قبر بھی اسی قبرستان میں ہے؟ جی، اس نے اس بات میں گردن ہلائی اور ایک جانب اشارہ کرتے ہوئے بولا، وہ ادھر تیسری قبر جیوا کی ہے۔ کیا تم جیوا کے انتقال کے بعد اس قبرستان میں اکیلے ہی رہ رہے ہو؟ میں نے گہری سنجیدگی سے پوچھا۔ جی ہاں، وہ میری سنجیدگی پر چونک اٹھا، پھر پوچھا، آپ نے مجھ سے یہ سوال کیوں کیا ہے تھانے دار صاحب؟ میں نے اس کے استفسار پر توجہ نہیں دی اور پوچھا، کیا پہلے بھی تمہیں اس قسم کے غیر معمولی منظر نظر آتے رہے ہیں؟ میرا مطلب ہے جیوا کے انتقال کے بعد سے اب تک۔ کہیں آپ یہ تو نہیں سمجھ رہے کہ اس قبرستان میں اکیلے رہتے ہوئے میں کسی ذہنی یا نفسیاتی مرض میں مبتلا ہو گیا ہوں؟ وہ خفگی آمیز لہجے میں بولا، میرا دماغ خراب ہو گیا ہے جو الٹی سیدھی چیزیں دیکھنے لگا ہوں۔ میں نے خیردین گورکن کی آنکھوں میں جھانکتے ہوئے ٹھوس لہجے میں کہا، ایسا ناممکن تو نہیں ہے؟ آپ کو میری بات کا یقین نہیں آیا نا؟ وہ دور تاریکی میں گھورتے ہوئے بولا، اب آپ خود اپنی آنکھوں سے نظارہ بھی دیکھ لیں۔ میں نے خیردین کی نگاہ کا تعاقب کیا اور آن واحد میں میری نظر حفیظ جٹ کی قبر تک پہنچ کر ٹھہر گئی۔ خیردین نے مجھ سے غلط بیانی نہیں کی تھی، حفیظ جٹ کی قبر میں سے واقعی نیلی روشنی خارج ہو رہی تھی۔ یہ نیلی روشنی شعاؤں کی شکل میں نہیں بلکہ شعلوں کی صورت میں نکل رہی تھی، جیسے اس قبر کے اندر کوئی بھٹی دہک رہی ہو۔ اس منظر نے مجھے مبہوت سا کر دیا تھا۔ خیردین کی سسراتی ہوئی آواز میری سماعت سے ٹکرائی، تھانے دار صاحب، اب تو آپ کو میری بات کا یقین آ گیا نا؟ آنکھوں دیکھی حقیقت پر بے یقینی کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔
لیکن میں خیر دین کی طرح خوفزدہ نہیں تھا۔ میں نے اپنی جگہ سے کھڑے ہوتے ہوئے کہا، آؤ خیر دین، چل کر دیکھتے ہیں یہ کیا ماجرا ہے۔ کیا آپ حفیظ جٹ کی قبر کے قریب جائیں گے؟ وہ سہمی ہوئی آواز میں بولا۔ ظاہر ہے اتنی دور کھڑے ہو کر تو حقیقت سے آگاہی حاصل نہیں ہو سکتی نا، میں نے معتدل انداز میں کہا۔ ادھر جا کر ہی پتہ چلے گا حفیظ جٹ کی قبر کے ساتھ ایسا کیوں ہو رہا ہے۔ تو کیا میں بھی آپ کے ساتھ چلوں؟ کیوں؟ کیا تمہیں ڈر لگ رہا ہے خیر دین؟ میں نے پوچھا۔ پتہ نہیں جناب، یہ کیسا چکر ہے؟ یہ کوئی خطرناک معاملہ بھی ہو سکتا ہے۔ آپ میری بات سمجھ رہے ہیں نا؟ میں نے بڑی حد تک اس کے ذہن کو پڑھ لیا تھا، لیکن پھر بھی پوچھ لیا، کیسا خطرناک چکر خیر دین؟ مثلاً کوئی ہوائی چکر، کوئی نادیدہ مخلوق؟ وہ جھجھراتی ہوئی آواز میں بولا۔ شاید تمہارا اشارہ جن یا بھوت کی طرف ہے۔ جی تھانے دار صاحب، یہ چیزیں وجود تو رکھتی ہیں نا؟ وہ گھبراہٹ بھرے لہجے میں بولا۔ کل جب میں نے یہ منظر دیکھا تھا تو میں آگے نہیں آیا تھا، اپنے کوارٹر کے دروازے پر ہی کھڑا رہا تھا۔ قبرستان کے کونے میں گورکن کی رہائش کے لیے ایک کمرہ بنا ہوا تھا۔ خیر دین نے اسی کوارٹر کا ذکر کیا تھا۔ میں نے اس کی سراسیمہ حالت کے پیش نظر کہا، خیر دین، اگر تمہیں ڈر لگ رہا ہے تو تم اپنے کوارٹر میں جا کر آرام کرو، میں خود ہی جا کر دیکھ لیتا ہوں کہ حفیظ جٹ کی قبر کے ساتھ کیا معاملہ ہے۔ تو آپ کو ڈر نہیں لگ رہا؟ وہ بے یقینی سے مجھے دیکھنے لگا۔ ڈر اور خوف کو جوتا بنا کر میں اپنے پاؤں میں پہنتا ہوں خیر دین، میں نے حفیظ جٹ کی قبر کی جانب قدم اٹھاتے ہوئے کہا۔ اگر میں جنوں بھوتوں چڑیلوں سے ڈرنے لگا تو پھر ہو گئی تھانے داری۔ میں نے لمحاتی توقف کر کے گہری سانس لی، پھر اضافہ کرتے ہوئے کہا، پولیس ڈپارٹمنٹ کسی اوکھلی کی مانند ہے، جب اس میں سر دے دیا تو پھر ڈنڈوں سے کیا ڈرنا۔ آپ تو بہت بہادر پولیس آفیسر ہیں۔ وہ ستائشی نظر سے مجھے دیکھنے لگا۔ تم بھی کچھ کم دلیر نہیں ہو خیر دین، میں نے اس کی کلائی پکڑتے ہوئے کہا۔ آؤ میرے ساتھ۔ بادل نخواستہ وہ میرے ساتھ چل پڑا۔ چند سیکنڈ یا زیادہ سے زیادہ 1 منٹ کے بعد ہم حفیظ جٹ کی قبر پر تھے۔ ہمارے وہاں پہنچتے ہی ایک عجیب و غریب واقعہ ہوا، اور وہ یہ کہ نیلی آگ دھیمے ہوتے ہوتے بجھ گئی۔ اب وہ ایک عام اور نارمل قبر نظر آ رہی تھی۔ مجھے اچھی طرح یاد ہے، جب ہم حفیظ جٹ کی قبر کے قریب پہنچ رہے تھے تو میں نے کسی انسان کے کراہنے کی آوازیں بھی سنی تھیں، جیسے کوئی شخص انتہائی اذیت کے مارے فریاد کر رہا ہو۔ لیکن جیسے ہی ہم قبر پر پہنچے، یہ آوازیں بھی آنا بند ہو گئی تھیں، اور اس کے ساتھ ہی وہ نیلی آگ بھی دیکھتے ہی دیکھتے غائب ہو گئی تھی۔ اس حیرت انگیز صورتحال کے پیش نظر میرے ذہن میں جو پہلا خیال آیا وہ تھا قبر کا عذاب۔ میں نے اپنے خیالات سے جب خیر دین کو آگاہ کیا تو وہ عجیب سے لہجے میں بولا، تھانے دار صاحب، اس قبرستان میں نیک و بد ہر قسم کے انسانوں کے جنازے لائے جاتے ہیں۔ میں نے کبھی کسی قبر کے ساتھ ایسا واقعہ ہوتے نہیں دیکھا۔ جو بات کبھی نہ ہوئی ہو، میں نے سوچ میں ڈوبے ہوئے لہجے میں کہا، اس کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ آئندہ بھی کبھی نہیں ہوگی۔ میں نے اپنی پیشہ ورانہ زندگی میں عذاب قبر کے 2-3 واقعات اپنی آنکھوں سے دیکھے ہیں۔ تمہارے لیے پہلا تجربہ ہو سکتا ہے۔ جی، میں نے اپنی ساری زندگی قبرستان میں گزاری ہے، لیکن اس سے پہلے میں نے کبھی کوئی ایسا واقعہ نہیں دیکھا۔ وہ خوفزدہ نظر سے حفیظ جٹ کی قبر کو گھورتے ہوئے بولا، ویسے ہمارے مذہب میں تو عذاب قبر کا ذکر ہے۔ جب ہم اس قبر سے چند فٹ کی دوری پر تھے تو میں نے قبر کے اندر سے کسی انسان کے کراہنے کی آوازیں بھی سنی تھیں۔ کیا ایسی کوئی صدا تمہاری سماعت تک بھی پہنچی تھی؟ جی تھانے دار صاحب، میں نے بھی کچھ ایسی ہی آوازیں سنی تھیں۔ وہ تائیدی انداز میں گردن ہلاتے ہوئے بولا، بس تو پھر ثابت ہو گیا کہ حفیظ جٹ عذاب قبر میں مبتلا ہے۔ میں نے حتمی انداز میں کہا، اس کو اس کے حال پر چھوڑ دینا چاہیے۔ تم بھی بھول جاؤ کہ ایسا کوئی منظر تمہاری نگاہ سے گزرا ہے۔ ہم واپسی کے لیے مڑے تو خیر دین نے پوچھا، تھانے دار صاحب، اب دوبارہ تو یہ قبر آگ کی لپیٹ میں نہیں آئے گی نا؟ اس بارے میں کچھ نہیں کہہ سکتا خیر دین۔ جب حفیظ جٹ کا عذاب ختم ہوگا تو یہ معاملہ خود ہی ٹھنڈا پڑ جائے گا۔ ٹھیک ہے جی، وہ فرما برداری سے بولا، آپ جیسا کہتے ہیں میں ویسا ہی کروں گا۔ ایک کام تمہیں یہ بھی کرنا ہے خیر دین، میں نے ٹھہرے ہوئے لہجے میں کہا، اس قصے کو ادھر ہی دفن کر دو، کسی سے بھی اس کا ذکر کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ یہ بات ہم دونوں کے بیچ ہی رہنا چاہیے۔ اس نے مجھے یقین دلایا کہ وہ میری ہدایت پر عمل کرے گا۔ میں تو اس علاقے میں نیا ہوں، میں نے اپنی بات کو آگے بڑھاتے ہوئے کہا،
یہاں کے لوگوں کے بارے میں اچھی طرح نہیں جانتا۔ تمہاری ساری زندگی حسین آباد کے قبرستان میں گزری ہے، لہٰذا حسین آباد کے بچے بچے سے تم واقف ہوگے۔ حفیظ جٹ کے بارے میں تمہارا کیا خیال ہے؟ جی میں کچھ سمجھا نہیں۔ وہ سوالیہ نظر سے مجھے دیکھنے لگا۔ مطلب یہ کہ اس بندے کے اعمال اور کردار کیسا تھا؟ میں نے وضاحت کرتے ہوئے کہا، اگر مرنے کے بعد یہ عذاب قبر میں مبتلا ہے تو یقیناً اس سے زندگی میں کوئی بہت بڑا گناہ ہو گیا ہوگا۔ ایسی تو کوئی بات نہیں ہے جناب۔ وہ پریشان نظر سے مجھے دیکھتے ہوئے بولا، حفیظ جٹ تو بہت ہی نیک اور شریف انسان تھے، نماز روزے کا پابند اور عبادت گزار۔ حسین آباد میں کسی کو اس سے کوئی شکایت نہیں تھی۔ یہ سب اپنی جگہ درست ہوگا، میں نے کہا، لیکن میں نے ابھی اپنی آنکھوں سے جو کچھ دیکھا ہے اس کی تشریح جب تک نہیں ہوگی میں مطمئن نہیں ہوں گا۔ بہرحال میں نے لمحاتی توقف کر کے اس کی آنکھوں میں دیکھا، پھر پوچھا، تم نے کیا بتایا تھا؟ حفیظ جٹ کو 1 ہفتہ پہلے یہاں دفن کیا گیا تھا۔ جی ہاں، اس کی تدفین کو ابھی 8-10 دن ہی ہوئے ہوں گے، خیردین نے جواب دیا۔ ہم باتیں کرتے ہوئے اس کے کوارٹر کے پاس پہنچ گئے۔ میں نے سوال کیا، تم نے پچھلی رات پہلی مرتبہ حفیظ جٹ کی قبر میں سے نیلی آگ نکلتے دیکھی تھی، یا پچھلے 8-10 دن میں پہلے بھی یہ منظر دیکھ چکے ہو؟ جی، کل رات پہلی بار اور آج رات دوسری دفعہ، وہ سنجیدگی سے بولا۔ ٹھیک ہے، میں نے ٹھہرے ہوئے لہجے میں کہا، ابھی تو سب ٹھیک ہو گیا ہے، کل دیکھوں گا اس حوالے سے کیا کیا جا سکتا ہے۔ تم بے فکر ہو کر سو جاؤ اور اس بات کا یقین رکھو کہ تمہاری جان کے لیے خطرے والی کوئی بات نہیں، اور اگر دوبارہ اس قبر سے آگ نکلنا شروع ہو گئی تو؟ خیر دین کا خوف ابھی تک پوری طرح رفع نہیں ہوا تھا، میں نے بے پرواہی سے کہا، تو نکلنے دینا، جس نے جو کچھ بھی اچھا برا کیا ہے وہ اس کے سامنے تو آنا ہے، کسی کے سامنے دنیا میں، کسی کے سامنے قبر میں، اور کسی کے سامنے ادھر دوسری دنیا میں جسے ہم آخرت کا نام دیتے ہیں۔ وہ منہ سے کچھ نہ بولا، بس اس بات میں گردن ہلا کر رہ گیا۔ میں نے اسے سختی سے ہدایت کر دی کہ فی الحال وہ اس واقعے کے بارے میں کسی سے کوئی بات نہ کرے۔ اس نے میری نصیحت پر عمل کرنے کی یقین دہانی کرائی اور میں قبرستان سے نکل کر تھانے آ گیا۔ میں نے یہ جو قبرستان کا خفیہ دورہ کیا تھا اس کے بارے میں میرے تھانے کا عملہ کچھ نہیں جانتا تھا۔ میں آج حسب معمول تھانے سے اٹھ کر اپنے سرکاری کوارٹر میں آیا تھا اور پھر آدھی رات کے وقت حسب وعدہ قبرستان پہنچ گیا تھا۔ میں جیسے چپ چاپ کوارٹر سے نکلا ویسے ہی خاموشی کے ساتھ واپس آ کر اپنے بستر پر لیٹ گیا۔ اگلی صبح بڑی سنسنی خیز ثابت ہوئی۔ میں حسب معمول تیار ہو کر تھانے پہنچا تو ایک کانسٹیبل نے میرے کمرے میں آ کر بتایا کہ گورکن صبح سے میرے انتظار میں بیٹھا ہے۔ میں نے کانسٹیبل سے کہہ کر گورکن خیردین کو فوراً اپنے پاس بلا لیا۔ وہ میرے سامنے آ کر بیٹھا تو میں نے پوچھا، ہاں بھائی خیردین، خیریت تو ہے نا؟ صبح صبح تمہاری آمد مجھے گہری تشویش میں مبتلا کر رہی ہے۔ گہری تشویش والے الفاظ میں نے اس کے چہرے پر بجے ہوئے 12 دیکھ کر کہے تھے۔ جواب میں اس نے بتایا، تھانے دار صاحب، میں پوری رات سو نہیں سکا ہوں۔ کیا حفیظ جٹ کی قبر سے دوبارہ نیلی آگ نکلنے لگی تھی؟ میں نے اس کی خوفزدہ آنکھوں میں دیکھتے ہوئے پوچھا۔ نہیں جناب، اسی نفی میں گردن ہلائی اور بتایا، رات تو ایسا کچھ نہیں ہوا، لیکن صبح جو کچھ میں نے دیکھا ہے اس نے آپ کے پاس آنے پر مجبور کر دیا ہے۔ ایسا کیا دیکھ لیا تم نے خیردین؟ میں نے کوہنیاں میز پر ٹکا کر آگے کو جھک کر کہا۔ رات بھر تو میں نیلی آگ کے بارے میں سوچ سوچ کر جاگتا رہا۔ وہ اپنی بات کی وضاحت کرتے ہوئے بولا، صبح بھی میرے ذہن میں حفیظ جٹ کی قبر ہی کا خیال تھا، لہٰذا میں اجالا ہوتے ہی اس کی قبر پر چلا گیا اور وہ ایک جھجری لے کر خاموش ہو گیا۔ تم حفیظ جٹ کی قبر پر پہنچے، پھر کیا ہوا؟ میں نے سرسراتے ہوئے لہجے میں پوچھا۔ وہاں تم نے ایسا کیا دیکھ لیا جو تمہیں اتنا خوف محسوس ہو رہا ہے؟ جناب، اس کی قبر کھلی پڑی ہے، اس نے سراسیما لہجے میں بتایا۔ حفیظ جٹ کا کفن اور لاش سب کچھ جل کر خاک ہو چکا ہے اور قبر کے اندر موجود ہر شے نیلے رنگ کی نظر آ رہی ہے۔ یوں محسوس ہوتا ہے جیسے نیلی آگ نے اندر کی ہر چیز کو جلا کر نیلا کر دیا ہو۔ یہ واقعی حیرت انگیز اور توجہ طلب تھا۔ اب اس بات میں کسی شک و شبہ کی گنجائش باقی نہیں رہی تھی کہ حفیظ جٹ قبر کے عذاب میں مبتلا رہا تھا۔ کسی نیک پارسا اور بے گناہ انسان کا یہ حشر کبھی نہیں ہوتا۔ ضرور اس بندے نے زندگی میں کوئی ایسا گناہ کیا ہوگا جس کا یہ نتیجہ تھا۔ چیزیں عموماً جیسی نظر آتی ہیں
ضروری نہیں کہ وہ ویسی ہی ہوں بھی۔ اگر حفیظ جٹ گاؤں والوں کی نظر میں ایک نمازی، پرہیزگار اور شریف انسان تھا تو پھر اس کے مردے کو عذاب قبر سے کیوں گزرنا پڑا؟ میری سماعت میں وہ اذیت ناک کراہنے کی آواز ابھی تک تازہ تھی جو پچھلی رات میں نے حفیظ جٹ کی قبر کے بالکل قریب پہنچ کر سنی تھی۔ صرف میں نے ہی نہیں، درد میں ڈوبی ہوئی یہ آواز گورکن خیردین نے بھی سنی تھی۔ تم قبرستان میں پہنچو، میں نے خیردین کی طرف دیکھتے ہوئے گہری سنجیدگی سے کہا۔ تھوڑی دیر میں بھی آ رہا ہوں۔ کیا اس واقعے کے بارے میں حفیظ جٹ کے گھر والوں کو اطلاع کر دوں؟ خیردین نے مجھ سے پوچھا۔ ہاں ضرور، میں نے ٹھہرے ہوئے لہجے میں کہا۔ اب اس میں کوئی حرج نہیں ہے، بلکہ اب تو بتانا لازمی ہو گیا ہے۔ وہ مجھے سلام کر کے رخصت ہو گیا تو میں نے کانسٹیبل مراد علی کو اپنے پاس بلا لیا۔ مراد علی کا تعلق موضع حسین آبادی سے تھا۔ اس کی ساری زندگی اسی تھانے میں گزری تھی اور یہ لوگ پچھلی 3 نسلوں سے حسین آباد میں رہ رہے تھے۔ مراد علی میرے پاس آیا تو میں نے اسے بیٹھنے کا اشارہ کیا۔ جب وہ بیٹھ چکا تو میں نے پوچھا، مراد، تم حفیظ جٹ کو جانتے ہو نا؟ جس کا ابھی 8-10 دن پہلے انتقال ہوا ہے، آپ اسی کی بات کر رہے ہیں نا؟ اس نے تصدیقی انداز میں پوچھا۔ میں نے تائیدی انداز میں گردن ہلاتے ہوئے بتایا، ہاں، میں اسی کے بارے میں پوچھ رہا ہوں۔ جی ملک صاحب، میں حفیظ جٹ کو اچھی طرح جانتا ہوں۔ وہ اس بات میں سر ہلاتے ہوئے بولا، بلکہ میں تو حسین آباد کے ایک ایک بندے کو اچھی طرح جانتا ہوں۔ فی الحال میں حفیظ جٹ کے بارے میں جاننا چاہتا ہوں، تم اس کے کردار کے بارے میں کیا جانتے ہو؟ وہ کس قسم کا انسان تھا؟ میری معلومات کے مطابق تو حفیظ جٹ ایک بھلا انسان تھا، اپنے کام سے کام رکھنے والا، نماز روزے کا پابند، ایک نیک انسان جس کی ذات سے کسی کو کوئی تکلیف نہیں تھی۔ مرحوم حفیظ جٹ کے بارے میں کچھ اسی قسم کے تاثرات کا اظہار گورکن خیردین نے بھی کیا تھا اور یہی بیانات میری الجھن کا باعث بھی تھے۔ میرا ذہن یہ ماننے کو ہرگز تیار نہیں تھا کہ کسی نیک و پارسا آدمی کو قبر کا عذاب بھی ہو سکتا ہے۔ مراد، حفیظ جٹ کو کتنے عرصے سے جانتے ہو؟ میں نے کانسٹیبل سے سوال کیا۔ جب سے وہ حسین آباد میں ہے، مطلب کہ تھا۔ تو کیا وہ کہیں اور سے آ کر یہاں آباد ہوا تھا؟ جی ہاں، اس نے اس بات میں گردن ہلائی۔ میں نے سنا ہے حسین آباد آنے سے پہلے یہ لوگ چک جھمرا میں رہتے تھے۔ حسین آباد وہ کتنا عرصہ پہلے آئے تھے؟ کوئی 5 سال پہلے، کانسٹیبل نے جواب دیا۔ میں گہری سوچ میں ڈوب گیا۔ ملک صاحب، خیریت تو ہے نا؟ مجھے خاموش ہوتے دیکھ کر مراد علی نے تجسس بھرے انداز میں استفسار کیا، آپ اچانک حفیظ جٹ میں اتنی زیادہ دلچسپی کیوں لینے لگے ہیں؟ اور وہ بھی گورکن خیردین کی آمد کے بعد؟ وہ 2 دن سے روزانہ صبح تھانے میں بیٹھا آپ کا انتظار کر رہا ہوتا ہے، تو کیا تم نے گورکن سے اس بارے میں کوئی سوال نہیں کیا؟ میں نے پوچھا۔ بہت پوچھا ہے، لیکن اس نے کچھ نہیں بتایا۔ ٹھیک ہے، میں بتاتا ہوں۔ پھر میں نے نہایت ہی مختصر الفاظ میں کانسٹیبل مراد کو حفیظ جٹ کی قبر کے ساتھ پیش آنے والے واقعات کے بارے میں بتا دیا۔ وہ حیرت سے آنکھیں پھاڑ کر میری بات سنتا رہا اور میرے خاموش ہونے پر وہ نفی میں گردن جھٹکتے ہوئے بے یقینی سے بولا، یہ کیسے ہو سکتا ہے ملک صاحب؟ یہ ہو چکا ہے، اور پچھلی رات تو میں نے اپنی آنکھوں سے نیلی آگ کا نظارہ دیکھا ہے۔ میں نے ایک ایک لفظ پر زور دیتے ہوئے کہا، اور اس کی اذیت ناک آوازیں بھی سنی ہیں۔ حفیظ جٹ تو بہت ہی نیک بندہ تھا جناب، وہ الجھن زدہ لہجے میں بولا۔ مجھے تو بالکل ہی یقین نہیں آ رہا۔ تم ابھی اور اسی وقت میرے ساتھ قبرستان چلو گے مراد علی؟ میں نے فیصلہ کن انداز میں کہا۔ سب کچھ اپنی آنکھوں سے دیکھ کر شاید تمہیں یقین آ جائے۔ دیکھتے ہی دیکھتے حفیظ جٹ کو پیش آنے والے واقعات کی خبر میرے تھانے کے عملے میں سرایت کر گئی۔ مجھے امید تھی کہ دوسری جانب حسین آباد میں بھی یہ سنسنی خیز خبر جنگل میں آگ کی طرح پھیل چکی ہوگی، کیونکہ میں نے گورکن کی زبان پر پڑے مصلحت کے تالے کو اپنے ہاتھوں سے کھول دیا تھا۔ میں توقع کر رہا تھا کہ ادھر قبرستان میں خاصی بھیڑ سے واسطہ پڑے گا۔ میری توقعات 100% درست ثابت ہوئی تھیں۔ جب میں کانسٹیبل مراد علی کے ساتھ قبرستان پہنچا تو وہاں لگ بھگ 2 درجن افراد حفیظ جٹ کی قبر کا نظارہ بالفاظ دیگر قبر کا تماشا دیکھنے کے لیے موجود تھے۔ پولیس کی آمد کے پیش نظر کچھ لوگ تو خود ہی پیچھے ہٹ گئے اور کچھ کو مراد علی نے ڈانٹ ڈپٹ کر پیچھے ہٹا دیا، تو میں حفیظ جٹ کی قبر کے عین اوپر پہنچ گیا۔ پھر میں نے وہاں جو کچھ دیکھا وہ انتہائی عبرت ناک اور دل دہلا دینے والا تھا۔ گزشتہ رات میں نے اسی قبر کے اندر سے
وحشتناک اور پرسوز آوازیں ابھرتی محسوس کی تھیں، جیسے کسی انسان کو اذیت ناک انداز میں تشدد کا نشانہ بنایا جا رہا ہو، اور اس کے ساتھ ہی مذکورہ قبر کو نیلی آگ کے شعلوں کی لپیٹ میں بھی دیکھا تھا۔ اور اب خدا کی پناہ، رات کو یہ قبر آگ میں جل تو رہی تھی، مگر ویسے دیکھنے میں صحیح سلامت نظر آتی تھی، اور اب یہ مکمل طور پر کھلی پڑی تھی۔ محاورتاً اس کے لیے قبر کا پھٹنا جیسے الفاظ استعمال کر سکتے تھے۔ قبر کے اندر کی ہر شے کا رنگ نیلا دکھائی دیتا تھا، حتیٰ کہ اندرونی مٹی بھی گویا نیل چڑھی نظر آ رہی تھی۔ حفیظ جٹ کی لاش جل کر کوئلہ بن چکی تھی، اور اس پر کفن کا نام و نشان نہیں تھا۔ لاش کے برائے نام باقیات میں بھی نیلاہٹ پائی جاتی تھی۔ الغرض یہ عبرت اثر اور رونگٹے کھڑے کر دینے والا منظر تھا۔ وہاں موجود لوگوں میں چہمگوئیاں بھی جاری تھیں۔ ہر شخص اپنی اپنی سمجھ اور عقل کے مطابق تبصرہ کر رہا تھا۔ ایک طرف سے آواز آئی، اس آواز میں حد درجہ حیرت تھی۔ حفیظ جٹ تو اللہ کا نیک بندہ تھا، پھر اس کی قبر کے ساتھ یہ سلوک کیوں ہوا؟ مجھے تو کوئی یہ سازش لگتی ہے۔ کیسی سازش بھائی؟ دوسرے نے پوچھا۔ میں سمجھتا ہوں کسی نے گاؤں والوں کو خوفزدہ کرنے کے لیے چکر چلایا ہے، پہلا وضاحت کرتے ہوئے بولا۔ تیسرے نے پوچھا، کوئی سازشی شخص حسین آباد کے باسیوں کو خوفزدہ کرنے کی کوشش کیوں کرے گا؟ تاکہ ہم لوگ قبرستان سے دور رہیں۔ ہم لوگ قبرستان سے دور رہیں گے تو اس میں اس سازشی شخص کا کیا فائدہ ہے؟ یہ استفسار کسی چوتھے شخص کی طرف سے آیا تھا۔ ایک جانب سے تیکھا بیان آیا، نیتوں کا حال تو صرف اللہ ہی جانتا ہے۔ تم لوگوں کو 2 سال پہلے والا واقعہ تو یاد ہوگا۔ پہلا اپنی بات کو ثابت کرنے کے لیے پورا زور مار رہا تھا، جب کچھ لوگوں نے بڑے پراسرار انداز میں قبریں کھود کر مردوں کی لاشیں اور ہڈیاں چرانا شروع کر دی تھیں۔ ہاں ہاں، سب نے اس بات میں گردن ہلائی اور بیک زبان ہو کر بولے۔ اس واقعے کو بھلا کون بھلا سکتا ہے؟ مجھے یہ اسی سلسلے کی کڑی نظر آتی ہے، پہلا گہری سنجیدگی سے بولا۔ ہو سکتا ہے وہ لاش اور ہڈی چور گروہ دوبارہ متحرک ہو گیا ہو، اور اپنی کارروائی سے پہلے ان لوگوں نے حفیظ جٹ کی قبر کا یہ حشر کر کے گاؤں والوں کو خوفزدہ کرنے کی کوشش کی ہو، تاکہ لوگ قبرستان کا رخ کرتے ہوئے 100 بار سوچیں، اور وہ اس بات کا فائدہ اٹھا کر اپنی سرگرمیاں جاری رکھ سکیں۔ ورنہ وہ مقرر نما شخص تھوڑی دیر کے لیے متوقف ہوا، پھر ایک گہری سانس لینے کے بعد اپنی بات کو مکمل کرتے ہوئے بولا۔ ورنہ کوئی سوچ بھی سکتا ہے کہ حفیظ جٹ جیسے نمازی اور پرہیزگار شخص کی قبر کے ساتھ یہ حشر ہو؟ وہ تو اللہ کا نیک بندہ تھا۔ ایک جانب سے تیکھا بیان آیا، نیتوں کا حال تو صرف اللہ ہی جانتا ہے، ہم تو صرف انسان کے ظاہری اعمال ہی کو دیکھتے ہیں۔ ہو سکتا ہے حفیظ جٹ اپنی 55 سالہ زندگی میں کسی ایسے گناہ کا مرتکب ہوا ہو جس کی سزا کے طور پر اللہ نے اسے اس عذاب میں مبتلا کر دیا ہے۔ وہاں موجود سب لوگوں نے اس شخص کی جانب ناپسندیدہ نظروں سے دیکھا جس نے حفیظ جٹ کے گناہ گار ہونے کی بات کی تھی۔ مجھے یہ محسوس کرنے میں ذرا دقت نہ ہوئی کہ حسین آباد میں بسنے والوں کی اکثریت مرحوم حفیظ جٹ کو اللہ کا نیک بندہ تصور کرتی تھی۔ میں نے اس شخص کو بغور دیکھا جس نے حفیظ جٹ کے خلاف اظہار خیال کیا تھا۔ وہ ایک دبلا پتلا اور دراز قامت شخص تھا، عمر 30 سال کے قریب رہی ہوگی، رنگت گندمی اور سر کے بال گھنگریالے تھے۔ میں نے اس بندے کو اپنی یادداشت میں محفوظ کرتے ہوئے بآواز بلند کہا، اگر آپ لوگوں کے تبصرے ختم ہو گئے ہوں تو میں بھی اپنی کارروائی شروع کروں؟ سب لوگ یکایک خاموش ہو گئے۔ میں نے باری باری سب کے چہروں کا جائزہ لینے کے بعد سوال کیا، شاہ پر حفیظ جٹ کے گھر والوں میں سے بھی کوئی موجود ہے؟ سب لوگ متلاشی نظروں سے ایک دوسرے کو تکنے لگے۔ پھر ایک نوجوان آگے بڑھا، اس کی عمر 18 کے قریب رہی ہوگی۔ اس کے ساتھ ہی اس سے ملتی جلتی شکل کا ایک اور نوجوان نکل کر سامنے آیا، وہ بھی اس کے آس پاس نظر آتا تھا۔ پہلے والے نوجوان نے تعارف کرواتے ہوئے کہا، جناب ہم دونوں بھائی ہیں اور یہ ہمارے ابا جی کی قبر ہے۔ وہ دونوں گویا بدنصیب مرحوم حفیظ جٹ کے بیٹے تھے۔ میں نے باری باری ان کے چہروں کا جائزہ لیا، پھر پوچھا، تم دونوں کے نام کیا ہیں جوانوں؟ میرا نام سلطان ہے۔ یہ میرا بڑا بھائی ریحان ہے۔ ریحان اور سلطان، میں نے ٹھہرے ہوئے لہجے میں سوال کیا، تم لوگوں نے اپنے باپ کی قبر کی حالت دیکھی ہے، اس حوالے سے کچھ کہنا چاہو گے؟ کیا کہیں جناب، ریحان نے بے چارگی سے گردن ہلاتے ہوئے جواب دیا، میری تو کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا۔
سلطان نے مجھے سوالیہ نظر سے دیکھا اور بولا، آپ ہم سے کیا جاننا چاہتے ہیں تھانے دار صاحب؟ میں یہ جاننا چاہتا ہوں برخوردار کہ تمہارے والد کی قبر کے ساتھ یہ سب کیا ہوا ہے، جبکہ کم و بیش ہر شخص کی زبان یہ گواہی دے رہی ہے کہ حفیظ جٹ ایک نیک اور پرہیزگار انسان تھا۔ مخلوق خدا کو اس سے کسی قسم کا گلہ شکوہ یا تکلیف پریشانی نہیں تھی، پھر اس کی قبر عذاب الہی کا نشانہ کیوں بنی؟ تھانے دار صاحب، سلطان نے ٹھہرے ہوئے لہجے میں کہا، اس بات میں کسی شک و شبے کی گنجائش نہیں کہ باجی بہت نیک اور عبادت گزار انسان تھے۔ وہ ہمارے لیے نہایت ہی مہربان باپ تھے۔ ایسے لوگوں کا ٹھکانہ جنت میں ہوتا ہے، عذاب قبر کا تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ ہم بھی یہی سمجھتے ہیں کہ ابا جی کی قبر کے ساتھ جو کچھ ہوا وہ کسی سوچی سمجھی اور گہری سازش کا نتیجہ ہے، اور جہاں تک منظورے کی بکواس کا تعلق ہے، اسے لمحاتی توقف کر کے ایک گہری سانس دی، پھر اپنی بات کو مکمل کرتے ہوئے بولا، تو اس سلسلے میں یہی کہوں گا کہ آئینے میں انسان کو اپنا ہی چہرہ نظر آتا ہے۔ منظور کون؟ میں اس بندے کی بات کر رہا ہوں تھانے دار صاحب، وہ ایک جانب اشارہ کرتے ہوئے بولا، وہ جو ادھر ٹہلی کے درخت کے نیچے کھڑا ہے، منظورہ پھل فروش۔ میں نے اپنی نگاہ کو سلطان کے اشارے کے تعاقب میں دوڑایا تو گھنگریالے بالوں والے دبلے پتلے اور دراز کمر شخص پر جا کر رک گئی، جس نے تھوڑی دیر پہلے حفیظ جٹ کے بارے میں اظہار خیال کیا تھا۔ اچھا، تو اس بندے کا نام منظورہ ہے؟ جی تھانے دار صاحب، یہی ہے منظور علی عرف منظورہ پھل فروش، سلطان نے طنزیہ لہجے میں کہا۔ خود تو کبھی مسجد میں جانے کی توفیق ہوئی نہیں، جو جاتے ہیں ان کا مذاق اڑاتا رہتا ہے۔ سلطان، ابھی تھوڑی دیر پہلے تم نے آئینے میں اپنا ہی چہرہ نظر آنے والی بات کی ہے، اس کا کیا مطلب تھا؟ بات دراصل یہ ہے جناب کہ منظورہ پھل کی تول میں بہت ڈنڈی مارتا ہے۔ اس سے ایک سیر پھل لو تو 3 ساڑھے 3 پاؤ ہی نکلتے ہیں۔ اس کے پاس تصدیق شدہ سرکاری بارڈ بھی نہیں ہے۔ سلطان اپنی بات کی وضاحت کرتے ہوئے بولا، جو خود بے ایمان ہو اسے دوسرے بھی بے ایمان ہی نظر آتے ہیں۔ منظورہ کس جگہ پھل فروخت کرتا ہے؟ میں نے پوچھا۔ ادھر حسین آباد کے مین بازار میں جناب، سلطان نے بتایا، ہمارے دکان کے سامنے ہی یہ پھل کا ٹھیلا لگاتا ہے۔ ابا جی سے 2 3 مرتبہ اس کی جھڑپ بھی ہو چکی تھی۔ اچھا، میں نے گہری سنجیدگی سے کہا، تم لوگوں کی کوئی دکان مین بازار میں ہے؟ جی ہماری ادھر کپڑے کی دکان ہے، سلطان نے جواب دیا، پھر بھرائی ہوئی آواز میں بولا، جب ابا جی زندہ تھے تو وہی دکان پر بیٹھتے تھے، ہم دونوں بھائی ان کا ہاتھ بٹانے چلے جاتے تھے، اب تو ساری ذمہ داری ہم پر ہی آ گئی ہے۔ میرا حسین آباد کے مین بازار کی طرف چکر لگا تو میں تم لوگوں سے بھی ملنے آؤں گا، میں نے ہمدردی بھرے لہجے میں کہا۔ اب میں تمہارے ابا جی کی قبر کو بند کروانا چاہتا ہوں، تمہیں کوئی اعتراض تو نہیں؟ بات ختم کر کے میں نے باری باری دونوں بھائیوں کی طرف سوالیہ نظر سے دیکھا۔ نہیں جناب، ہمیں کوئی اعتراض نہیں، ریحان نے پہلی مرتبہ اس گفتگو میں حصہ لیتے ہوئے کہا۔ جتنی جلدی ممکن ہو آپ ابا جی کی قبر کو بند کروا دیں، خام خواہ مذاق بن رہا ہے۔ قبر کو آپ ضرور بند کروائیں جی، سلطان نے کہا، لیکن اس کے ساتھ ہی شر پسند کو گرفتار کر کے سزا دلوانے کی کوشش بھی کریں۔ جس شیطان نے ہمارے ابا جی کی قبر کا یہ حشر کیا ہے، اس سلسلے میں آپ دونوں بھائی بالکل بے فکر ہو جاؤ، میں نے پورے اعتماد انداز میں کہا۔ میں نے تحقیق اور تفتیش شروع کر دی ہے، انشاءاللہ بہت جلد میں اس شخص کو گرفتار کرنے میں کامیاب ہو جاؤں گا جس نے حفیظ جٹ کی قبر کی بے حرمتی کی ہے۔ یہ بات میں نے محض ان غمزدہ بھائیوں کا دل رکھنے کے لیے کہی تھی، ورنہ مجھے 100% یقین تھا کہ حفیظ جٹ کی قبر کا جو حشر نشر ہوا ہے اس میں کسی انسانی ہاتھ کا عمل دخل نہیں۔ اگر میں نے گزشتہ رات خود اپنی آنکھوں اور کانوں سے وہ مناظر نہ دیکھے ہوتے تو شاید میں بھی سلطان اور ریحان کے انداز میں سوچنے کی کوشش کرتا۔ میں گورکن خیر دین کو ایک طرف لے گیا اور سمجھانے والے انداز میں کہا، ان دونوں بھائیوں کی نگرانی اور مرضی سے حفیظ جٹ کی قبر کو اچھی طرح بند کر دو، اور ایک بات کا خیال رکھنا کہ کسی کو اس بات کا پتہ نہ چلے ہم نے پچھلی رات اس قبر کی کیا حالت دیکھی تھی۔ آپ فکر نہ کریں جناب، وہ یقین دلانے والے انداز میں بولا، میں حفیظ جٹ کی قبر والے راز کو اپنے سینے میں دفن کر لوں گا۔ شاباش، میں نے ستائشی نظر سے اس کی طرف دیکھا، دفن کرنے کا فن تم سے زیادہ اور کون جان سکتا ہے؟ وہ بے معنی انداز میں مجھے دیکھنے لگا۔ خیر دین، اس کے ساتھ ہی تمہیں ایک کام بھی کرنا ہے۔ اس کی بے معنی نظر میں سوال ابھر آیا۔ کون سا کام تھانے دار صاحب؟
قبر تو بھی بند ہو جائے گی، میں نے گہری سنجیدگی سے کہا، لیکن ابھی کچھ دن تک اس کی نگرانی بہت ضروری ہے۔ کہیں آپ بھی تو یہ نہیں سمجھ رہے کہ وہ دزدیدہ نظر سے مجھے دیکھتے ہوئے بولا، حفیظ جٹ کی قبر کو کسی سازش کا نشانہ بنایا ہے؟ ایسا سوچنے اور سمجھنے کا تو سوال ہی نہیں پیدا ہوتا۔ میں نے پوری قطعیت کے ساتھ کہا، اس امر میں کسی شک کی گنجائش نہیں کہ حفیظ جٹ قبر کے عذاب سے دوچار ہوا ہے۔ اس بات کا پتہ چلانا کہ وہ کوئی نیک و پارسا انسان تھا یا گناہ گار، یہ بات کی بات ہے۔ وقت آنے پر میں اس معاملے کو دیکھ لوں گا۔ میں نے لمحاتی توقف کر کے گہری سانس لی، پھر اضافہ کرتے ہوئے کہا، تمہیں ابھی 2-3 راتوں تک اس حوالے سے حفیظ جٹ کی قبر کی نگرانی کرنا ہے کہ کہیں اس قبر میں سے دوبارہ نیلی آگ تو نہیں نکل رہی۔ تو میری بات سمجھ رہی ہو نا؟ بڑی چنگی طرح سمجھ رہا ہوں سرکار۔ ٹھیک ہے، میں نے مطمئن انداز میں گردن ہلائی۔ اگر کوئی بھی غیر معمولی بات محسوس کرو تو مجھے اس کی اطلاع دینا نہیں بھولنا۔ جی، آپ بے فکر ہو جائیں، وہ بڑے اعتماد سے بولا۔ میں نے کہا، اب تم حفیظ جٹ کے بیٹوں کے حسب منشا اس قبر کو بند کر کے بالکل ویسا ہی بنا دو جیسی یہ پھٹنے سے پہلے تھی۔ اس نے اس بات میں گردن ہلانے پر اکتفا کیا۔ میں سلطان اور ریحان کے پاس آ گیا اور باری باری ان کے چہروں کا جائزہ لیتے ہوئے کہا، آپ لوگوں کو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں، میں بہت جلد اس راز تک رسائی حاصل کر لوں گا کہ آپ کے ابا جی کی قبر کے ساتھ یہ افسوسناک واقعہ پیش کیوں آیا۔ اور میں نے لمحاتی توقف کر کے گہری سانس لی، پھر اپنی بات مکمل کرتے ہوئے کہا، میں کسی وقت گھر آ کر تمہاری امی سے بھی اس سلسلے میں بات کروں گا۔ بخت بی بی کو تسلی دلاسا دینا بھی میرا فرض بنتا ہے۔ وہ دونوں ممنونیت بھری نظروں سے مجھے دیکھنے لگے۔ میں مراد علی کے ساتھ واپس تھانے آ گیا۔ تھانے پہنچ کر میں نے کانسٹیبل مراد کو اپنے کمرے میں بلا کر خصوصی ہدایات دیں۔ مراد، میں نے اسے مخاطب کرتے ہوئے گہری سنجیدگی سے کہا، تم حسین آباد کے رہنے والے ہو، اس لیے حفیظ جٹ کے بارے میں تم سے زیادہ معتبر معلومات کوئی اور فراہم نہیں کر سکتا۔ تم ابھی سے اس کام پر جٹ جاؤ۔ ملک صاحب، میں حفیظ جٹ کے بارے میں جو کچھ جانتا تھا وہ تو میں آپ کو بتا چکا ہوں۔ وہ الجھن زدہ انداز میں میری طرف دیکھتے ہوئے بولا، اس کے آگے اور کیا بتاؤں؟ تم نے بتایا ہے کہ حفیظ جٹ کو پچھلے 5 سال سے جانتے ہو، کیونکہ اسے اور اس کی فیملی کو حسین آباد میں آباد ہوئے اتنا ہی عرصہ ہوا ہے۔ اس سے پہلے یہ لوگ چک جھمرا میں رہتے تھے۔ تمہارے خیال میں مرحوم ایک بھلا انسان تھا، اپنے کام سے کام رکھنے والا، نماز روزے کا پابند، ایک نیک انسان جس کی ذات سے کسی کو کوئی تکلیف نہیں تھی۔ میں نے ایک ہی سانس میں مراد کی فراہم کردہ معلومات کو دہرا دیا، پھر ٹھہرے ہوئے لہجے میں کہا، میں اس سے آگے کا احوال جاننا چاہتا ہوں مراد علی۔ اس کے چہرے پر تذبذب ابھر آیا۔ ملک صاحب، میں کچھ سمجھا نہیں۔ میں چاہتا ہوں تم اس کھوج میں لگ جاؤ کہ حفیظ جٹ کی زندگی کا وہ کون سا گوشہ تھا جو لوگوں کی نظروں سے چھپا ہوا تھا، یعنی کوئی منفی گوشہ۔ مراد علی گہری سوچ میں ڈوب گیا۔ یہ تو سبھی جانتے ہیں کہ مرحوم حفیظ جٹ بہت ہی نیک پرہیزگار اور عبادت گزار تھا۔ میں نے اپنی بات کو آگے بڑھاتے ہوئے کہا، حسین آباد میں کسی شخص کو اس سے کوئی شکایت نہیں۔ وہ ایک اچھا شوہر اور مہربان باپ تھا، لیکن پھر اس کے مردے اور قبر کا ایسا عبرتناک حشر کیوں ہوا؟ ملک صاحب، آپ کا حکم سر آنکھوں پر۔ آپ جو بھی کہیں گے میں کرنے کو تیار ہوں، لیکن آپ سے میری ایک عرض ہے۔ وہ کیا؟ میں نے سوالیہ نظر سے مراد علی کی طرف دیکھا۔ حفیظ جٹ اچھا تھا یا برا؟ لیکن یہ ایک حقیقت ہے کہ حسین آباد کی کسی باسی کو اس سے کوئی تکلیف نہیں تھی۔ وہ وضاحتی انداز میں بولا، اب وہ مر کھپ چکا، وہ جانے اور اس کا خدا۔ آپ کیوں خواہ گڑے مردے اکھاڑ رہے ہیں؟ گڑے مردے میں نہیں، قدرت اکھاڑ رہی ہے مراد علی۔ میں نے ایک لفظ پر زور دیتے ہوئے کہا، حفیظ جٹ کی قبر کو سپرد عذاب کس نے کیا؟ میں نے۔ آج صبح اس کی قبر کو پھاڑ کر اندر کا احوال لوگوں تک کس نے پہنچایا؟ میں نے۔ میرے سوالات کے جواب میں تم نہیں کے سوا اور کوئی لفظ استعمال نہیں کر سکتے۔ میں نے لمحاتی توقف کر کے 2-3 گہری سانسیں لیں، پھر اپنی بات مکمل کرتے ہوئے کہا، یہ جو کچھ بھی ہوا ہے قدرت کی جانب سے ہوا ہے۔ قدرت حسین آباد کے لوگوں کو حفیظ جٹ کے حوالے واقعے کی جانب متوجہ کرنا چاہتی ہے، اور اسی حسین آباد میں میرا تھانہ بھی ہے۔ میرا دل کہتا ہے کہ میں جلد از جلد حفیظ جٹ کی قبر کے ساتھ پیش آنے والے واقعات کی اصلیت تک پہنچنے میں کامیاب ہو جاؤں گا انشاءاللہ۔ کانسٹیبل مراد نے میرے سامنے
مزید کوئی نقطہ اعتراض نہیں اٹھایا اور مجھے سلام کر کے باہر چلا گیا۔ آئندہ روز میں تھانے میں فرصت دیکھتے ہی قبرستان کی طرف نکل گیا۔ وہ دوپہر سے تھوڑا پہلے کا وقت تھا، لیکن میں اپنی جولانی پر نظر آتا تھا۔ جو محسوس ہو رہا تھا سورج سوا نیزے پر اتر آیا ہو۔ میں درختوں کے سائے میں چلتے ہوئے خیر دین کے کوارٹر تک پہنچ گیا۔ میرے لیے اطمینان بخش بات یہ تھی کہ آج وہ پچھلے 2 دن کی طرح صبح ہی صبح تھانے میں یہاں موجود نہیں ہوا تھا، جس کا واضح مطلب یہی سمجھ میں آتا تھا کہ گزشتہ رات خیر دین نے اور حفیظ جٹ کی قبر نے خیریت سے گزاری تھی۔ مجھے اپنی طرف آتے دیکھ کر وہ اٹھ کھڑا ہوا، پھر ایک درخت کے نیچے بچھی چارپائی کو اپنے رومال سے جھاڑتے ہوئے بولا، آئیں جی تھانے دار صاحب، تشریف رکھیں۔ میں نے آپ کو دور سے آتے ہوئے دیکھ لیا تھا، اس لیے چارپائی میں نے آپ کے لیے ہی بچھائی ہے۔ میں نے مذکورہ چارپائی پر تشریف رکھ دی تو وہ میرے سامنے ہی کچی زمین پر بیٹھ گیا۔ میں نے بغور اس کے چہرے کا جائزہ لیتے ہوئے کہا، خیر دین، تمہارے چہرے اور آنکھوں میں موجود اطمینان کے تاثرات دیکھ کر یہی سمجھ میں آ رہا ہے کہ پچھلی رات قبرستان میں کوئی گڑبڑ نہیں ہوئی۔ آپ کا اندازہ بالکل درست ہے تھانے دار صاحب۔ وہ اس بات میں گردن ہلاتے ہوئے بولا، ادھر سب امن و امان ہی رہا ہے۔ رات میں ایسی گہری نیند سویا کہ آج صبح ہی آنکھ کھلی۔ میں سمجھتا ہوں اب حفیظ جٹ کے قبر کے ساتھ ایسا کوئی واقعہ پیش نہیں آئے گا۔ میں نے خیال میں ڈوبے ہوئے لہجے میں کہا، قدرت کا مقصد پورا ہو چکا ہے، یہاں سے میرا کام شروع ہوتا ہے۔ تھانے دار صاحب، میں آپ کی باتوں پر ایمان لے آیا ہوں۔ وہ عقیدت بھری نظر سے مجھے دیکھتے ہوئے بولا، مجھے یقین آ گیا ہے کہ آپ حفیظ جٹ کے بارے میں جس انداز میں سوچ رہی ہیں وہی درست ہے۔ خیر دین نے یہ بات جس سنجیدگی اور گہرائی سے کی تھی، اس کے پیش نظر میں یہ پوچھنے پر مجبور ہو گیا، میری کس ادا نے تمہیں ایسا سوچنے پر مجبور کیا ہے خیر دین؟ میں نے رات خواب میں سب کچھ دیکھ لیا ہے تھانے دار صاحب۔ وہ نہایت ہی ٹھہرے ہوئے انداز میں بولا، حفیظ جٹ سے ضرور کوئی ایسا سنگین گناہ ہوا ہے جس کی سزا کے طور پر اس کی قبر پر اللہ کا عذاب نازل ہوا ہے۔ تم نے ایسا کیا دیکھ لیا ہے خیر دین؟ میں نے حیرت بھرے لہجے میں پوچھا۔ جناب، میں نے دیکھا ہے کہ حفیظ جٹ نے سیاہ رنگ کا لباس پہن رکھا ہے اور اس کے ہاتھوں پر بھی کالک ملی ہوئی ہے۔ وہ ایک جھرجھری لیتے ہوئے بولا، اچانک اس کے سامنے ایک گوری چٹی عورت آ جاتی ہے اور حفیظ جٹ اپنے کالک والے ہاتھ اس کی اجلی اور خوبصورت عورت کے چہرے پر مل دیتا ہے۔ خیر دین، تمہارا خواب تو خاصا معنی خیز ہے۔ میں نے آنکھیں پھیلاتے ہوئے کہا، میں خوابوں کی تعبیر کا علم تو نہیں رکھتا، لیکن اس خواب کو سننے کے بعد ذہن میں ایک ہی بات آ رہی ہے، اور وہ یہ کہ حفیظ جٹ کے ہاتھوں سے کوئی گناہ سرزد ہوا تھا۔ جی ہاں، اس نے اس بات میں گردن ہلائی، میں بھی اسی کے انداز میں سوچ رہا ہوں۔ ٹھیک ہے، میں نے گہری سنجیدگی سے کہا، اب اس الجھن کو میں ہی سلجھن میں بدلوں گا۔ خیر دین ٹٹولتی ہوئی نظر سے مجھے دیکھنے لگا۔ میں نے کہا، خیر دین، اپنے اس خواب کے بارے میں کسی سے بھی ذکر نہیں کرنا۔ میں جب تک اس معمے کو حل نہیں کر لیتا، معاملہ جتنا محدود رہے اتنا ہی اچھا ہے۔ میں آپ کی بات کو سمجھ رہا ہوں جناب، وہ گہری سنجیدگی سے بولا، میں آپ کو کسی شکایت کا موقع نہیں دوں گا۔ میں مزید 10-15 منٹ تک خیر دین کے پاس بیٹھا رہا، پھر قبرستان سے نکل کر حسین آباد کے مین بازار کی طرف آ گیا۔ میں پوچھتا پاچھتا منظور علی عرف منظورہ پھل فروش کے ٹھیلے پر پہنچ گیا۔ وہ اپنے ٹھیلے پر موسمی پھل سجائے کھڑا تھا۔ میری آمد پر وہ اٹینشن ہو گیا اور فوراً اس نے اپنا اسٹول نکال کر مجھے پیش کر دیا۔ بسم اللہ، آئیں جی بیٹھیں، اس نے بڑے ادب سے کہا۔ میں یہاں بیٹھنے نہیں آیا منظورے، میں نے سرسری لہجے میں کہا، میں ادھر مین بازار سے گزر رہا تھا کہ تم نظر آ گئے، بس تم سے 2-4 باتیں کروں گا اور چلا جاؤں گا۔ آپ 2-4 نہیں، 200-400 باتیں کریں جی، وہ بڑے احترام سے بولا، لیکن ادھر اسٹول پر آرام سے بیٹھ کر، آپ کھڑے رہیں گے تو میرے لیے شرمندگی کی بات ہوگی۔ میں منظورے کے حسن اخلاق سے متاثر ہوا اور اس کی فرمائش پوری کرتے ہوئے اسٹول پر بیٹھ گیا۔ وہ بڑی محبت سے بولا، کون سا پھل پیش کروں جی؟ منظورے، میں دعوت اڑانے نہیں، تم سے چند باتیں کرنے آیا ہوں۔ میں نے اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے کہا، تم کل ادھر قبرستان میں حفیظ جٹ کے بارے میں کیا کہہ رہے تھے؟ کیا کہہ رہا تھا جی؟ وہ سوالیہ نظر سے مجھے دیکھنے لگا۔ تم نے اس کے کردار اور اعمال کے حوالے سے کوئی بات کی تھی؟ اچھا وہ اپنی گردن کو اس باتی جنبش دیتے ہوئے بولا، تھانے دار صاحب، میں بات کرتا ہوں سچی اور کھری، اس لیے سب کو کڑوا لگتا ہوں۔
کچھ لوگ تو مجھے کافر اور پتہ نہیں کیا کیا کچھ کہتے ہیں، لیکن مجھے کسی کی پرواہ نہیں۔ ہر انسان کو مرنے کے بعد اپنی قبر میں جانا ہے اور اپنے اعمال کا حساب دینا ہے، اور اس بات میں بھی کوئی شک نہیں ہونا چاہیے کہ جو رات قبر میں ہے وہ باہر نہیں۔ منظور اچھا خاصا باتونی ثابت ہو رہا تھا۔ میں نے کہا، منظورے، میں تمہاری سچی اور کھری باتوں سے اتفاق کرتا ہوں، لیکن اس وقت ہم حفیظ چٹ کے کردار اور اعمال کے حوالے سے بات کر رہے ہیں۔ تم کس بنا پر یہ سمجھتے ہو کہ اس کی قبر کے ساتھ جو واقعہ پیش آیا ہے وہ قدرت کی طرف سے اس پر ایک عذاب تھا؟ میں آپ کو وہی تو بتا رہا ہوں تھانے دار صاحب، وہ گہری سنجیدگی سے بولا۔ وہ نیک اور پرہیزگار انسان کی عبادت ایک دکھاوا بھی ہو سکتی ہے، مجھے زیادہ تو پتہ نہیں، مگر اتنا ضرور جانتا ہوں کہ حفیظ جٹ کپڑے کی ناپ میں گڑبڑ کرتا تھا۔ اس کے علاوہ کپڑے کا معیار کم اور قیمت بھی زیادہ ہوتی ہے، اور اس کے بیٹے تو اس معاملے میں 2-4 ہاتھ آگے ہی ہیں۔ ان کی دکان سے خریدا ہوا کپڑا جب بھی درزی کے پاس پہنچتا ہے 1-2 گرہ کم ہی نکلتا ہے۔ چوری 1 گرے کی ہو یا 1 گز کی، وہ چوری ہی کہلائے گی۔ خدا کی عدالت میں بعض اوقات 1 ذرے کی چوری بھی وبال جان بن جاتی ہے۔ منظورے، تم تو اچھے خاصے مقرر ہو۔ میں نے تعریف بھری نظر سے اس کی طرف دیکھا۔ کون بے وقوف تمہیں کافر کہتا ہے؟ وہ جناب، وہ عجیب بے بسی کے انداز میں بولا، بس لوگ دکھاوے پر جاتے ہیں، دل کی دنیا تو بس خدا ہی جانتا ہے۔ تم واقعی ایک معقول انسان ہو، میں نے بے ساختہ کہا۔ شکریہ جی، وہ ممنونیت بھری نظر سے مجھے تکنے لگا۔ منظورے، میں نے سنا ہے کہ تمہارا حفیظ جٹ سے 2-3 بار جھگڑا بھی ہوا تھا، میں نے اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے کہا۔ کہیں تم اس وجہ سے تو اس کے خلاف نہیں بول رہے؟ ایسی کوئی بات نہیں تھانے دار صاحب، وہ نفی میں سر ہلاتے ہوئے بولا۔ یہ ایک حقیقت ہے کہ حفیظ جٹ کپڑے کی ناپ میں بےایمانی کرتا تھا اور کم قیمت کپڑے کے زیادہ دام بھی وصول کرتا تھا۔ اس کے علاوہ وہ کون کون سے گناہ کے کاموں میں ملوث تھا یہ تو مجھے نہیں پتا۔ اس کی قبر کی حالت کو دیکھ کر آپ خود اندازہ لگا سکتے ہیں۔ تم دونوں پارٹیوں میں کون سچا ہے اور کون جھوٹا یہ میں نہیں جانتا، میں نے صاف گوئی کا مظاہرہ کرتے ہوئے کہا۔ تمہارے بارے میں حفیظ چٹ کے بیٹے سلطان سے میری تفصیلی بات ہو چکی ہے۔ اس نے آپ کو یہی بتایا ہوگا کہ میں نماز پڑھنے مسجد میں نہیں جاتا ہوں، اور میں نے اس کے باپ سے کئی بار جھگڑا بھی کیا ہے۔ میری بات مکمل ہونے سے پہلے اس نے کہا، یہی بات ہے نا جناب؟ یہ بات بھی ہے، میں نے اس بات میں گردن ہلائی۔ اس کے علاوہ بھی اس نے مجھے تمہارے بارے میں بہت کچھ بتایا ہے۔ کیا کچھ دی؟ وہ تعجب خیز نظر سے مجھے دیکھنے لگا۔ میں نے کہا، سلطان کا کہنا ہے کہ تم پھل کو تولتے ہوئے ڈنڈی مارتے ہو، تم سے 1 سیر پھل خریدو تو وہ 3 پاؤ سے زیادہ نہیں نکلتا، اور تمہارے پاس اپنے ہاتھ کے بنائے ہوئے غیر سرکاری اور غیر معیاری باٹ ہیں، وغیرہ وغیرہ۔ یہ تو الٹا چور کوتوال کو ڈانٹنے والی بات ہو گئی نا؟ وہ ہونٹوں پر تنزیہ مسکراہٹ سجاتے ہوئے بولا۔ تم دونوں پارٹیوں میں کون سچا ہے اور کون جھوٹا یہ میں نہیں جانتا، میں نے صاف گوئی کا مظاہرہ کرتے ہوئے کہا۔ ہاں، میں اس علاقے کا تھانے دار بن کر یہاں آیا ہوں تو چند روز میں تم لوگوں کی حقیقت تک پہنچ ہی جاؤں گا۔ چند روز تو بہت زیادہ ہو جائیں گے سرکار، وہ معنی خیز لہجے میں بولا۔ ابھی اور اسی وقت کیوں نہیں؟ اس کے انداز نے مجھے چونکنے پر مجبور کر دیا۔ میں نے بے ساختہ کہا، منظورے، کیا مطلب ہے تمہارا؟ اگر آپ کا حکم ہو تو میں ابھی اور اسی وقت خود کو ایک ایماندار پھل فروش ثابت کر سکتا ہوں، وہ بڑے اعتماد سے بولا۔ ایک ایسا پھل فروش جس کی کمائی میں 1 ذرہ بھی حرام کا رزق نہیں۔ اس کے دعوے نے مجھے متاثر کیا۔ میں نے پوچھا، منظورے، تم اپنی بات کو کس طرح درست ثابت کرو گے؟ 1 منٹ رکیں جناب، یہ کہتے ہوئے وہ سامنے والی دکان کی طرف چلا گیا۔ وہ خالی ہاتھ گیا تھا، مگر اب مجھے اس کے ہاتھ میں 3-4 باٹ نظر آ رہے تھے، اور یہ سب کے سب سرکاری مہر والے تصدیق شدہ باٹ تھے۔ میں نے بغور دیکھا تو معلوم ہوا وہ 1 پاؤ آدھا سے 1 سیر اور 2 سیر وزن والے باٹ تھے۔ دیکھیں جناب، یہ تو ہے سرکاری باٹ اور یہ رہے میرے بنائے ہوئے پتھر کے باٹ، وہ ترازو کو اٹھاتے ہوئے بولا۔ میں بھی آپ کے سامنے دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی الگ کر دیتا ہوں۔ میں دلچسپی سے منظورے کی کارروائی کو دیکھنے لگا۔ وہ ترازو کو فضا میں بلند کرتے ہوئے بولا، دیکھ لیں جناب، اس کے دونوں پلڑے برابر ہیں نا؟ میں نے اس بات میں گردن ہلانے پر اکتفا کیا۔ اس نے 1 پاؤ والے باٹ سے شروع کیا اور اس مظاہرے کو 2 سیر والے باٹ تک لے گیا۔
ایک پلڑے میں وہ تصدیق شدہ سرکاری بانٹ رکھتا اور دوسرے میں اپنا بنایا ہوا بانٹ۔ مجھے یہ دیکھ کر حیرت انگیز خوشی ہوئی کہ منظورے کے خود ساختہ بانٹ والا پلڑا تھوڑا سا جھک جاتا تھا، جس کا واضح مطلب یہ تھا کہ منظورے کا ہر بانٹ تصدیق شدہ سرکاری بانٹ سے چند گرام زیادہ وزن ہی کا تھا۔ اس نمائشی تجربے سے فارغ ہونے کے بعد اس نے فاتحانہ نظر سے مجھے دیکھا اور بولا، آپ 1 منٹ رکیں، میں فریدے کے بانٹ واپس کر رہا ہوں، ورنہ خواہ وہ چلانے لگے گا اور آپ سمجھیں گے شاید میرا اس کے ساتھ کوئی جھگڑا پھڈا ہے۔ میرا جواب سنے بغیر وہ فرید کریانہ اسٹور کی جانب لپک گیا۔ جب وہ واپس اپنے ٹھیلے پر پہنچا تو میں نے تعریفی نظر سے اس کی طرف دیکھتے ہوئے خلوص دل سے کہا، منظورے، تم نے اپنی ایمانداری تو ثابت کر دی، اب لگے ہاتھوں یہ بھی بتا دو کہ تم نے سرکاری بانٹ کی بجائے یہ خود ساختہ پتھر کے بانٹ کیوں رکھے ہوئے ہیں، جس سے مختلف قسم کی غلط فہمیاں جنم لے رہی ہیں۔ جناب، بات دراصل یہ ہے کہ وہ بڑی رسان کے ساتھ وضاحت کرتے ہوئے بولا، کچھ عرصہ پہلے میرے ٹھیلے پر سے کسی نامراد چور نے سارے بانٹ چرا لیے ہیں۔ میں انہیں ڈھونڈوں بھی تو کہاں ڈھونڈوں، سب بانٹ ایک ہی جیسے تو ہوتے ہیں، کسی پر بھی کسی کا نام تو لکھا نہیں ہوتا۔ میں نے اپنا کام چلانے کے لیے فوری طور پر پتھر کے بانٹ تیار کر لیے ہیں۔ جب میرا سمندری کی طرف جانا ہوگا تو وہاں سے اپنے لیے نئی سرکاری تصدیق شدہ بانٹ خرید لاؤں گا۔ جب تک میں انہی پتھر کے بانٹوں سے گزارا چلاؤں گا، کیونکہ میرا دل اور ضمیر مطمئن ہے کہ میں کاروبار میں ہیرا پھیری یا بے ایمانی نہیں کر رہا۔ اور جہاں تک سلطان کے الزام کا تعلق ہے، وہ سانس ہموار کرنے کے لیے تھما، پھر اپنی بات مکمل کرتے ہوئے بولا، یہ لوگ مجھ سے پھل خریدتے رہے ہیں اور کبھی انہیں مجھ سے کوئی شکایت نہیں ہوئی تھی۔ جب سے حفیظ جٹ کے ساتھ میرا 2-3 مرتبہ جھگڑا ہوا ہے نا، ان کے تیور بدل گئے ہیں، انہیں مجھ میں اور میرے ناپ تول میں کیڑے نظر آنے لگے ہیں۔ حفیظ جٹ سے تمہارا کس بات پر جھگڑا ہوا تھا؟ میں پوچھے بنا نہ رہ سکا۔ بہت معمولی سی بات تھی تھانے دار صاحب، پچھلے دنوں میں گنڈیریاں بیچ رہا تھا۔ آپ تو جانتے ہیں کہ گنڈیریاں بیچنے والے کو اپنے ساتھ ایک بالٹی میں پانی بھی بھر کر رکھنا پڑتا ہے، اور یہ پانی والی بالٹی عموماً ٹھیلے کے ساتھ لٹکی رہتی ہے۔ ہاں، میں نے ایسی بالٹی گنڈیریاں بیچنے والوں کے پاس دیکھی ہے، میں نے تائیدی انداز میں کہا۔ وہ اپنی بات کو آگے بڑھاتے ہوئے بولا، میں شام سے پہلے جب اپنا کام ختم کر کے گھر کی طرف جانے لگتا تو بالٹی کے پانی کو دھول اڑاتے اس بازار میں چھڑک جاتا تھا، اور میری اسی حرکت سے حفیظ جٹ کو تکلیف پہنچتی تھی۔ میں ان دنوں جٹ کلاتھ مرچنٹ کے بالکل سامنے ٹھیلا لگاتا تھا۔ حفیظ جٹ کا خیال تھا کہ میں دھول مٹی اڑا کر اس کی دکان میں رکھے کپڑوں کو گندا کرنے کی کوشش کرتا ہوں۔ اس الٹے دماغ کے بندے کے ساتھ میں روز روز تو جھگڑا نہیں کر سکتا تھا، لہٰذا میں نے اپنے ٹھیلے کی جگہ ہی بدل دی۔ بس اتنی سی بات ہے تھانے دار صاحب۔ ٹھیک ہے منظورے، میں اسٹول سے اٹھ کر کھڑا ہو گیا، تمہاری طرف سے میں بالکل مطمئن ہو گیا ہوں، اب تم مزے سے پھل بیچو اور میں چلتا ہوں۔ صرف 1 منٹ تھانے دار صاحب، وہ ترازو کی جانب ہاتھ بڑھاتے ہوئے بولا۔ میں سوالیہ نظر سے اس کی حرکات و سکنات کو نوٹ کرنے لگا۔ اس نے ترازو کے ایک پلڑے میں 2 سیر کا بانٹ رکھا اور دوسرے پلڑے میں چن چن کر آم چڑھانے لگا۔ پھر وہ 2 سیر آم تول کر اس نے ایک تھیلے میں ڈالے اور مذکورہ تھیلے کو میری جانب بڑھاتے ہوئے بولا، پاکستان کے کسی بھی ترازو میں جا کر تول لیں تھانے دار صاحب، اگر 2.25 سیر سے کم نکل آئیں تو میری وہ سزا جو کالے چور کی۔ منظورہ جو کہتا ہے وہ کر کے بھی دکھاتا ہے۔ منظورے، میں تمہاری ایمانداری کو تسلیم کر چکا ہوں، میں نے تھیلے کی جانب ہاتھ بڑھائے بغیر کہا، پھر تمہیں کیا پڑی ہے مجھے ناپ تول کے چکر میں ڈالنے کی؟ اگر کہو تو میں تمہاری دیانتداری کی سند لکھ کر دینے کو تیار ہوں۔ جناب، مجھ غریب کو کیوں شرمندہ کرتے ہیں؟ وہ ندامت بھرے لہجے میں بولا، شیام میں نے آپ کے لیے ٹھیلے میں بھرے ہیں، بڑے رسیلے اور شرطیہ میٹھے 64 آم ہیں، یہ کھائیں گے تو یاد کریں گے۔ میں نے اس کے ہاتھ سے آموں والا تھیلا پکڑ لیا، اس نے میرا شکریہ ادا کیا اور میں اسے ہاتھ ملا کر رخصت ہو گیا۔ جٹ کلاٹ مرچنٹ میرے راستے میں پڑتا تھا، میں نے سوچا واپسی سے پہلے ذرا ادھر بھی جھانک لوں۔ میں نے دکان میں قدم رکھا تو دونوں بھائیوں نے بڑے تپاک سے میرا استقبال کیا۔ پیچھے کسی جگہ میں اس بات کا ذکر کر چکا ہوں کہ ان دونوں بھائیوں میں چھوٹا بھائی سلطان خاصا تیز ترار تھا، جبکہ بڑا بھائی ریحان خاموش طبع اور سیدھا سادہ تھا۔ گزشتہ روز قبرستان میں ان سے میری تفصیلی بات ہوئی تھی، وہ دونوں منظورے سے خاصا برگشتہ نظر آتے تھے۔ مجھے دکان میں داخل ہوتا دیکھا تو سلطان نے آنکھوں ہی آنکھوں میں ریحان کو کوئی اشارہ کیا اور وہ دکان سے باہر نکل گیا۔ میں سلطان سے بات کرنے لگا۔ میں نے اسے پوچھا، تم لوگوں نے آج قبرستان کی طرف چکر لگا کر اپنے ابا جی کی قبر کا جائزہ تو لیا ہوگا؟ وہاں دوبارہ کوئی گڑبڑ تو دیکھنے میں نہیں آئی؟ نہیں جی، وہاں سب ٹھیک ٹھاک ہے، سلطان نے جواب دیا۔ ابا جی کی قبر صحیح سلامت ہے۔ میں نے دانستہ انہیں یہ نہیں بتایا تھا کہ میں قبرستان کا چکر لگانے اور وہاں کی رپورٹ لینے کے بعد
ادھر آیا ہوں۔ میں نے ان لوگوں کی ہمت بڑھانے کی غرض سے کہا، میں نے کل سے ہی تفتیش کا آغاز کر دیا ہے۔ مجھے امید ہے بہت جلد میں اس فتنہ پرور شخص کو گرفتار کرنے میں کامیاب ہو جاؤں گا جس نے حفیظ جٹ کی قبر کے ساتھ وہ سنگین مذاق کیا تھا۔ اسی لمحے ریحان واپس آ گیا۔ میں اس کے ہاتھ میں ٹھنڈی ٹھار بوتل دیکھ کر چونک پڑا۔ سلطان نے بڑے بھائی سے کہا، ریحان بوتل تھانے دار جی کو پیش کرو، یہ کتنی گرمی میں آئے ہیں۔ سچی بات تو یہ ہے کہ اس وقت مجھے شدید پیاس محسوس ہو رہی تھی، لیکن اخلاقاً میں نے کہہ دیا، یہ تکلف کیوں کیا؟ میں نے تھوڑی دیر پہلے ٹھنڈی لسی پی تھی۔ تھانے دار جی، اگر آپ نے 3-4 گلاس لسی بھی پی ہو تو وہ پسینہ بن کر آپ کے وجود سے خارج ہو چکی ہوگی۔ سلطان نے ریحان کے ہاتھ سے بوتل لے کر بذات خود میری طرف بڑھاتے ہوئے کہا، آپ اس لیے آدھے گھنٹے سے اس بکواسی منصورے کے ساتھ مغز ماری کر کے آ رہے ہیں۔ میں نے چونک کر اس کی طرف دیکھا تو گویا یہ شاطر میری نگرانی کر رہا تھا۔ میں نے ٹھہرے ہوئے لہجے میں کہا، ابھی بتایا ہے نا، میں نے کل ہی سے تفتیش شروع کر رکھی ہے۔ تم نے قبرستان میں کل منصورے کے حوالے سے جن خیالات کا اظہار کیا تھا اس کی روشنی میں یہ بندہ بھی میری نظر میں ہے۔ میں اسی سلسلے میں منظورے سے پوچھ گچھ کر رہا تھا۔ پھر آپ کو کوئی اہم بات پتہ چلی؟ سلطان نے سوالیہ نظر سے مجھے دیکھا اور ٹھنڈی بوتل کو میرے قریب کرتے ہوئے کہا، یہ کوئی تکلف نہیں، ہماری محبت ہے تھانے دار صاحب، اسے حلق سے نیچے اتاریں ورنہ ہاتھ میں پکڑی پکڑی گرم ہو جائے گی۔ ابھی تو ہم نے آپ کو کوئی گفٹ وغیرہ بھی دینا ہے۔ گفٹ؟ میں نے ٹھنڈی بوتل پکڑتے ہوئے پوچھا، وہ کس سلسلے میں سلطان؟ جناب، تحفے تحائف کے تبادلے کے لیے کسی سلسلے کا ہونا ضروری تو نہیں، وہ معنی خیز لہجے میں بولا، آخر آپ نے منظورے سے آموں کا تحفہ بھی تو لیا ہے نا۔ وہ چونکا دینے والی باتوں کا کوئی ریکارڈ بنانے کا ارادہ رکھتا تھا، شاید اسی لیے ایک کے بعد ایک شگوفہ چھوڑ رہا تھا۔ سلطان کے رویے سے ایک بات تو کھل کر سامنے آ گئی تھی کہ وہ منظورے کے لیے اپنے دل میں شدید نوعیت کی ناپسندیدگی کے جذبات رکھتا تھا۔ وہ چونکہ سلطان کی نظر میں تھا، اس لیے منظورے سے ہونے والی میری ملاقات کی تفصیل بھی اسے چھپی نہیں رہ سکی تھی۔ یہ تمام تر خیالات سیکنڈ کے 10ویں حصے میں میرے ذہن سے گزرے اور میں نے سلطان کی بات کے جواب میں کہا، میں نے منظورے سے 2 سیر عام تحفے میں نہیں لیے، بلکہ اس سے میرا خاص مقصد ہے۔ مقصد؟ کیسا مقصد تھانے دار صاحب؟ اس نے پوچھا۔ میں نے بتایا، تم نے شکایت کی تھی نا کہ منظورہ کم تولتا ہے اور اس کے پاس سرکار کے تصدیق شدہ بارڈ بھی نہیں ہے۔ شکایت کی تھی یا نہیں؟ اس کے چہرے پر ایک رنگ سا آ کر گزر گیا۔ مجھے سمجھنے میں قطعاً کوئی دشواری محسوس نہ ہوئی کہ منظورے کی ناپ تول کے حوالے سے اس کا اعتراض بے بنیاد اور خالی اس وزن تھا۔ میرے سوال کے جواب میں وہ دھیرے سے بولا، جی میں نے آپ سے ایسی شکایت تو کی تھی۔ بس، تو پھر یہ عام تمہاری اسی شکایت کے سلسلے کی ایک کڑی ہے۔ میں نے دبنگ لہجے میں کہا، میں انعاموں کو کسی ایماندار دکاندار کے ترازو پر جا کر تولوں گا۔ اگر 2 سیر سے ایک رتی بھی کم وزن نکلا تو منظورہ جائے گا سیدھا میرے تھانے کی حوالات میں۔ کہاں جائے گا؟ تھانے کی حوالات میں، وہ ندامت آمیز انداز میں بولا۔ تھانے کی حوالات میں نہیں، میں نے ایک لفظ پر زور دیتے ہوئے کہا، میرے تھانے کی حوالات میں۔ میں اسے تمہارے سامنے جوتے مارتے ہوئے یہاں سے لے کر جاؤں گا۔ کیا سمجھے؟ سمجھ گیا تھانے دار صاحب، وہ اس بات میں گردن ہلاتے ہوئے بولا، آپ تو خاصے کڑک تھانے دار ہیں، حالانکہ ایسے لگتے تو نہیں۔ کیا نہیں لگتا؟ میں نے سوال کیا۔ مطلب یہ کہ وہ گڑبڑا گیا، آپ اپنی باتوں اور شکل سے اتنے سخت نظر تو نہیں آتے، اس لیے لوگ مجھے دیکھ کر اور میری باتیں سن کر اکثر دھوکہ کھا جاتے ہیں۔ میں نے اپنی بات کو مکمل کرتے ہوئے کہا، منظورے کے ساتھ بھی یہی ہوا ہے۔ میں نے اسے 2-4 میٹھی میٹھی ادھر ادھر کی باتیں کیں اور 2 سیر آم تلوا لیے، اس شرط کے ساتھ کہ اگر اس کے آم میٹھے نکلے تو پیسے دوں گا ورنہ نہیں۔ میں نے بڑی خوبصورتی کے ساتھ صورتحال کو سنبھال لیا تھا، ورنہ سلطان تو یہی سمجھ رہا تھا کہ میں نے یہ 2 سیر عام منظورے سے رشوت میں لیے ہیں اور اب میں اسے کسی قسم کا قانونی تحفظ فراہم کروں گا، چنانچہ وہ بھی مجھے کوئی گفٹ شفٹ دے کر اپنے ہاتھ میں کرنا چاہتا تھا۔ میں مزید 10 منٹ تک وہاں رکا، ان دونوں بھائیوں سے حفیظ جٹ کی زندگی کے بارے میں مختلف سوالات کیے، ٹھنڈی بوتل ختم کی اور ان خیالات کے ساتھ وہاں سے اٹھ گیا۔ ٹھیک ہے نوجوانوں، تم لوگ اپنی دکانداری کو دیکھو، اب میں چلتا ہوں۔ آج یا کل کسی وقت میں تمہارے گھر کا چکر بھی لگاؤں گا تاکہ تم لوگوں کی امی سے بھی میری ملاقات ہو جائے۔ لمحاتی توقف کر کے میں نے ایک گہری سانس لی، پھر اضافہ کرتے ہوئے کہا، اور اس منظورے پھل فروش پر زیادہ دھیان دینے کی ضرورت نہیں۔ اگر وہ ناپ تول کے معاملے میں قصوروار نکلا تو ایسا فٹ کروں گا کہ ساری زندگی یاد کرے گا۔ میرے آخری کلمات سے ان دونوں بھائیوں خصوصاً سلطان کے چہرے پر خوشی کے تاثرات چمکنے لگے۔
میں انہیں ان کے حال پر خوش چھوڑ کر دکان سے نکل آیا۔ سلطان کے ساتھ فی الحال یہی کیا جا سکتا تھا۔ اگلے روز میں کوشش کر کے ایک ایسے وقت بخت بی بی سے ملنے چلا گیا تھا جب اس کے دونوں بیٹے گھر پر نہ ہوں۔ مجھے یہ خدشہ تھا کہ وہ خاص طور پر سلطان بار بار مداخلت کر کے گفتگو کا مزہ خراب کر دے گا۔ وہ دن کا وقت تھا اور بخت بی بی بھی اتفاق سے مجھے گھر میں اکیلی ہی مل گئی۔ فرزانہ اپنی کسی سہیلی سے ملنے پڑوس میں گئی ہوئی تھی۔ بخت بی بی نے مجھے بیٹھک میں بٹھایا اور میرے لیے لسی پانی کا بندوبست کرنا چاہا، لیکن میں نے اسے سختی سے منع کرتے ہوئے کہا، اس تکلف کی ضرورت نہیں بخت بی بی، بس میں تم سے حفیظ جٹ کے بارے میں 2-4 باتیں کرنے آیا ہوں، تم یہاں بیٹھ جاؤ۔ وہ بیٹھ گئی۔ بخت بی بی کی عمر لگ بھگ 50 سال رہی ہوگی۔ وہ ایک عام سی فرما بردار اور خدمت گزار گھریلو عورت تھی۔ ابتدائی بات چیت میں نے اسے گہری ہمدردی کا اظہار کیا۔ وہ بھی حفیظ جٹ کی قبر کے ساتھ پیش آنے والی واقعے پر افسوس کا اظہار کرنے لگی۔ میں نے کہا، بخت بی بی، تم اس واقعے کا ذمہ دار کس کو سمجھتی ہو؟ میں اس بارے میں کیا کہہ سکتی ہوں جی؟ وہ بے بسی سے بولی۔ وہ تو اتنے اچھے تھے کہ کسی کو ان سے دشمنی ہو ہی نہیں سکتی تھی۔ جب سے وہ گئے ہیں میں دن رات ان کے لیے پڑھتی پڑھاتی رہتی ہوں۔ وہ سے بخت بی بی کی مراد اس کا شوہر یعنی حفیظ جٹ کی ہی ذات تھی۔ یہ بات تو میں بھی مانتا ہوں کہ ہاں حسین آباد میں حفیظ جٹ کا کوئی دشمن نہیں تھا۔ میں نے بڑے دھیمے انداز میں قریب کے عمل کا آغاز کر دیا۔ میں جس سے بھی ملا ہوں اس نے یہی بتایا ہے کہ وہ بہت نمازی اور پرہیزگار بندہ تھا۔ وہ بہت ہی نیک انسان تھے۔ بخت بی بی نے بھرائی ہوئی آواز میں کہا، کسی کو ان سے کوئی تکلیف نہیں تھی۔ وہ سب کا خیال رکھتے تھے اور ہر وقت اللہ کی یاد میں مصروف رہتے تھے۔ آخری 2-3 ماہ تو ان کا کام میں بھی دل نہیں لگتا تھا۔ دکان پر بہت کم جاتے تھے۔ سارا کام سلطان اور ریحان ہی نے سنبھال رکھا تھا۔ پچھلے 2-3 ماہ سے اس کا کام میں دل نہیں لگ رہا تھا۔ میں نے اسی کے الفاظ زیر لب دہرائے، پھر پوچھا، اس کی کوئی خاص وجہ تھی؟ کیا وہ کسی معاملے میں پریشان رہنے لگا تھا؟ پریشانی تو انہیں کوئی نہیں تھی تھانے دار صاحب، اور پریشانی ہوتی بھی کس بات کی؟ اس نے میری طرف دیکھتے ہوئے کہا، اللہ کا دیا سب کچھ تو ہے ہمارے پاس، دکانداری ٹھیک ٹھاک چل رہی ہے، گھر میں بھی امن و امان اور پیار محبت ہے۔ پھر حفیظ جٹ کا کام سے دل کیوں اچاٹ ہو گیا تھا؟ میں نے پوچھا۔ میں سمجھتی ہوں وہ اللہ والے ہو گئے تھے، بخت بی بی نے وضاحت کرتے ہوئے کہا۔ دنیا داری کے کاموں سے ان کی توجہ ہٹ گئی تھی، ہر وقت یاد الہی میں مصروف رہتے تھے۔ ان کا زیادہ تر وقت مسجد میں کرتا تھا۔ یہ سب کچھ تو ٹھیک ہے بخت بی بی، میں نے رسانیت بھرے انداز میں کہا، اللہ سے دل لگانا بڑی اچھی بات ہے، لیکن میرا ذہن جس چیز سے الجھن کا شکار ہے اس سلسلے میں مجھے کوئی اشارہ نہیں مل رہا۔ اس نے آنکھیں سکیڑ کر مجھے دیکھا اور پوچھا، آپ کو کیا الجھن ہے تھانے دار صاحب؟ میں نے اپنی الجھن بیان کرتے ہوئے کہا، میری سمجھ میں یہ نہیں آ رہا بخت بی بی کہ جب حفیظ جٹ ایسا ہی نیک و پارسا تھا تو پھر اس کی قبر کا یہ حشر کیوں ہوا؟ یہ تو آپ حشر کرنے والے سے جا کر پوچھیں۔ وہ بڑی سادگی سے بولی۔ میں نے اس صورتحال کو ایک دوسرے زاویے سے ہینڈل کرنے کی کوشش کی۔ بخت بی بی، تم میری بات کا کوئی غلط مطلب نہ نکالو۔ میرے کہنے کا مقصد صرف یہ تھا کہ تمہارے خاوند کی قبر کے ساتھ جو کچھ ہوا وہ کسی دوست کا کام تو ہو نہیں سکتا۔ میں آپ کو یا آپ کی بات کو غلط نہیں سمجھ رہی ہوں، وہ معذرت خواہانہ انداز میں بولی۔ اگر میں ان کے کسی دشمنی یا بدخواہ سے واقف ہوتی تو آپ کو ضرور بتا دیتی۔ میں نے اپنے مطلب کی بات اگلوانے کے لیے سوالات کا ایک نیا زاویہ استعمال کیا اور بخت بی بی کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے پوچھا، آپ لوگوں کی شادی کو کتنا عرصہ ہوا تھا؟ میری بیٹی فرزانہ اس وقت 25 سال کی ہے، اس نے بتایا۔ ہماری شادی کے 2 سال بعد پیدا ہوئی تھی، اس کا مطلب ہے تمہاری شادی کو لگ بھگ 27 سال گزر گئے ہیں۔ میں نے سوچ میں ڈوبے ہوئے لہجے میں کہا، کافی طویل عرصہ ہوتا ہے۔ ان سالوں میں تم نے حفیظ جٹ کی زندگی کا ہر روپ اور ہر رنگ دیکھا ہوگا۔ جی، اس نے یک لفظی جواب پر اکتفا کیا۔ میں نے استفسار کیا، کیا تم نے زندگی کے کسی مرحلے پر یہ محسوس کیا کہ حفیظ جٹ سے کوئی بہت بڑا گناہ سرزد ہوا ہو، اس نے اللہ کے قانون کو بڑی بے دردی سے رونٹ ڈالا ہو؟ نہیں جی، میں نے ان میں ایسی کوئی خامی نہیں دیکھی تھی، وہ قطعیت سے نفی میں گردن ہلاتے ہوئے بولی۔ میں نے شروع سے آخر تک انہیں ایک اچھا انسان ہی پایا تھا۔ میرا ہر سوال بند گلی کی دیواروں سے ٹکرا کر بے نیل و مرام واپس آ جاتا تھا۔ میں نے چند لمحات کی خاموشی کے بعد بخت بی بی سے پوچھا، میں نے سنا ہے تم لوگ پچھلے 5 سال سے حسین آباد میں رہ رہے ہو، کیا یہ بات درست ہے؟ آپ نے بالکل ٹھیک سنا ہے، وہ تصدیقی انداز میں بولی۔ یہاں آنے سے پہلے ہم لوگ چک جھمرا میں رہتے تھے، اور اس سے پہلے ٹوبہ ٹیک سنگھ میں، اس نے جواب دیا۔ ٹوبہ ٹیک سنگھ میں ہماری شادی ہوئی تھی اور زندگی کا زیادہ عرصہ وہیں پر گزرا ہے۔ چک جھمرا میں تو ہم 2 سال رہے ہوں گے،
اور اب پچھلے 5 سال سے سمندری کے اس گاؤں حسین آباد میں ہیں۔ بخت بی بی، تم کیا سمجھتی ہو؟ میں نے اس کی آنکھوں میں جھانکتے ہوئے گہری سنجیدگی سے پوچھا۔ اگر حسین آباد میں نہیں تو کیا چک جھمرا یا ٹوبا ٹیک سنگھ میں بھی حفیظ جٹ کا کوئی دشمن نہیں تھا؟ میں سمجھتی ہوں نہیں تھا، اس نے دو ٹوک الفاظ میں جواب دیا، اور اگر بالفرض کوئی تھا تو یہ بات میرے علم میں نہیں ہے۔ میں گہری سوچ میں ڈوب گیا۔ کیا چک جھمرا ٹوبا ٹیک سنگھ میں بھی حفیظ جٹ کی کپڑے کی دکان ہی تھی؟ نہیں جی، کپڑے کی دکان تو انہوں نے ادھر حسین آباد میں آ کر کی تھی، بخت بی بی نے جواب دیا۔ چک جھمرا میں ہماری پرچون کی دکان ہوتی تھی اور ٹوبا ٹیک سنگھ میں تو اپنی زمین تھی، 10 ایکڑ۔ ادھر تو یہ باپ بیٹے مل کر کھیتی باڑی کیا کرتے تھے۔ اپنے 10 ایکڑ زرعی اراضی ٹوبا ٹیک سنگھ میں چھوڑ کر آپ لوگ چک جھمرا کیوں چلے آئے تھے؟ میں نے ایک اہم سوال کیا۔ کہاں زمینداری اور کہاں پر پرچون کی دکان؟ ہم ٹوبا ٹیک سنگھ والی زمین چھوڑ کر نہیں بلکہ فروخت کر کے چک جھمرا آئے تھے، اس نے بتایا۔ وہ کہتے تھے ٹوبا ٹیک سنگھ اور کھیتی باڑی میں دل نہیں لگتا، کہیں اور جا کر رہیں گے اور کوئی کاروبار کریں گے۔ پھر ہم چک جھمرا چلے گئے اور وہاں انہوں نے ایک بڑی پرچون کی دکان کھول لی تھی۔ پھر چک جھمرا میں بھی حفیظ جٹ کا دل نہیں لگا اور تم لوگ حسین آباد آ گئے۔ میں نے ٹھہرے ہوئے لہجے میں کہا۔ میں غلط تو نہیں کہہ رہا بخت بی بی؟ نہیں جی، آپ بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں۔ یہاں آ کر حفیظ جٹ نے مین بازار میں کپڑے کی دکان کھول لی اور دونوں بیٹوں کو بھی اپنے ساتھ لگا لیا۔ میں نے گفتگو کے سلسلے کو سمیٹتے ہوئے کہا، کیا یہاں پر اس کا دل لگ گیا تھا؟ شروع میں تو مجھے یہی محسوس ہوا تھا کہ یہاں ان کا جی لگ گیا ہے، اس نے بتایا، لیکن پھر وہ کچھ بے چین سے ہو گئے تھے اور آخری دنوں میں تو بالکل اللہ والے ہو گئے تھے۔ کبھی تم نے اپنے خاوند سے اس بے چینی اور بے قراری کا سبب جاننے کی کوشش بھی کی تھی بخت بی بی؟ میں نے کئی بار ان سے پوچھا تھا لیکن انہوں نے کبھی مجھے نہیں بتایا، وہ بے بسی سے بولی۔ جب سے وہ گئے ہیں میں نے خواب میں بھی انہیں پریشان ہی دیکھا ہے۔ کیا مطلب؟ میں چونک اٹھا۔ وہ وضاحت کرتے ہوئے بولی، اپنے انتقال کے بعد وہ 5-6 رات تک مسلسل میرے خواب میں آتے رہے ہیں۔ میں نے انہیں بہت پریشان اور عرضدہ دیکھا ہے۔ کیا پچھلی 2 راتوں سے حفیظ جٹ تمہارے خواب میں نہیں آیا؟ اسے نفی میں گردن ہلاتے ہوئے جواب دیا، جی نہیں۔ بخت بی بی کا جواب میرے خیالات کو تقویت دینے کے لیے کافی تھا۔ مجھے اپنی سوچ پر اور زیادہ یقین پختہ ہو گیا۔ حفیظ جٹ 101% عذاب قبر میں مبتلا تھا اور قبر پھٹ جانے کے بعد اس کا زمینی عذاب ختم ہو گیا تھا۔ آگے اس کے ساتھ کیا سلوک ہونے والا تھا یہ تو اللہ ہی بہتر جانتا تھا۔ میں سوچ رہا تھا اور بخت بی بی مجھے سوچتے ہوئے دیکھ رہی تھی۔ میں نے اس کی جانب متوجہ ہوتے ہوئے کہا، اب تم بالکل پرسکون ہو جاؤ بخت بی بی، حفیظ جٹ تمہارے خواب میں نہیں آئے گا، اگر آئے گا بھی تو وہ تمہیں پریشان نہیں نظر آئے گا۔ میں سمجھتا ہوں اس کا مشکل وقت گزر چکا۔ اللہ آپ کی زبان مبارک کرے تھانے دار صاحب۔ ایک بات بتاؤ بخت بی بی، تم لوگوں نے ابھی تک اپنے بچوں میں سے کسی کی شادی کیوں نہیں کی؟ بہت کوشش کی ہے لیکن کوئی رشتہ ہی نہیں آتا، وہ مایوسی بھرے لہجے میں بولی۔ مجھے سب سے زیادہ فرزانہ کی فکر ہے، پورے 25 سال کی ہو گئی ہے، خوبصورت اور جوان ہے، پھر بھی پتہ نہیں اس کی قسمت کو کیا ہو گیا ہے۔ سلطان اور ریحان تو مرد ذات ہیں اور فرزانہ سے چھوٹے بھی ہیں۔ میں نے ان کی طرف سے ذرا بھی پریشانی نہیں ہوئی، بس کسی طرح فرزانہ اپنے گھر کی ہو جائے تو مجھے بھی سکھ کی سانس لینا نصیب ہو۔ اب فرزانہ کا انشاءاللہ بہت جلد کہیں سے کوئی رشتہ آ جائے گا، میں نے تسلی آمیز لہجے میں کہا، اور دونوں بھائی بھی زیادہ دیر تک کنوارے نہیں بیٹھ سکیں گے، وہ نیلی چھتری والا ان سب کا کچھ نہ کچھ کر ہی دے گا۔ بے شک، وہ آسمان کی طرف دیکھتے ہوئے بولی، وہی سب کی بگڑی بنانے والا ہے۔ میں اٹھ کر کھڑا ہو گیا۔ بخت بی بی، اب میں چلتا ہوں، میں نے گہری سنجیدگی سے کہا۔ چلتے چلتے تم میرے آخری سوال کا جواب دے دو۔ وہ متذبذب انداز میں مجھے دیکھنے لگی۔ میں نے کہا، میں اب تک کی تفتیش کے مطابق تمہارے خاوند کے کسی دوست کو تو تلاش کرنے میں کامیاب نہیں ہو سکا۔ تم مجھے صرف اتنا بتا دو کہ یہاں حسین آباد میں اس کا سب سے گہرا دوست کون تھا جس کے ساتھ اس کا زیادہ میل ملاپ رہتا ہو؟ پہلے تو ایسا کوئی بھی نہیں تھا، وہ مضبوط لہجے میں بولی، لیکن جب سے ان کا اللہ کی طرف دھیان بڑھا تھا وہ زیادہ تر وقت مولوی عمر دین کے ساتھ گزارتے تھے۔ دوپہر کے کھانے کے بعد وہ ظہر کی نماز کے لیے مسجد چلے جاتے تھے، پھر عصر پڑھنے کے بعد ہی واپس آتے تھے۔ اس طرح مغرب کے لیے جاتے تو عشاء بھی پڑھ کر ہی لوٹتے تھے۔ لمحاتی توقف کر کے اس نے گہری سانس لی، پھر اپنی بات مکمل کرتے ہوئے بولی، میں سمجھتی ہوں حسین آباد میں وہ اگر کسی پر بھروسہ کرتے تھے اور اس کے ساتھ وقت گزارنا چاہتے تھے تو وہ شخص صرف اور صرف مولوی عمر دین ہے۔ میں نے بخت بی بی کا شکریہ ادا کیا اور اس کے گھر سے نکل آیا۔ رات کے 10 بجے تھے اور میں اس وقت مولوی عمر دین کے روبرو بیٹھا تھا۔ میں نے ملاقات کے لیے جان بوجھ کر ایسے وقت کا تعین کیا تھا
جب مجھے اور مولوی صاحب کو معمول کے کاموں سے مکمل فراغت حاصل ہو، تاکہ اگر ہماری یہ ملاقات دراز ہونے لگے تو ہم دونوں میں سے کسی کے کام کا حرج نہ ہو۔ مولوی عمر دین کی عمر 60 سے متجاوز تھی۔ وہ ایک دراز قامت اور دبلا پتلا شخص تھا، داڑھی شرعی اور مہندی سے رنگی ہوئی تھی۔ جب اسے پتہ چلا کہ علاقے کا تھانے دار اسے ملنے آیا ہے تو اس نے میرا پرتپاک استقبال کیا اور گھر کے اندر بٹھانے کے بعد بولا، ملک صاحب، مجھے حکم کیا ہوتا میں آپ کے پاس آ جاتا، آپ نے خواہ زحمت کی۔ میں نے زیر لب مسکراتے ہوئے کہا، میں نے یہ زحمت خواہ نہیں بلکہ ایک فطری اصول کے تحت کی ہے۔ فطری اصول؟ میں کچھ سمجھا نہیں جناب۔ وہ سوالیہ نظر سے مجھے دیکھنے لگا۔ بہت سیدھی سی بات ہے کہ ہمیشہ پیاسا کنویں کے پاس آتا ہے، کنواں کبھی چل کر کسی پیاسے کے پاس نہیں جاتا۔ میں نے ٹھہرے ہوئے لہجے میں کہا، اس وقت مجھے آپ سے ایک ضروری کام ہے، اس لیے چل کر آپ کے پاس آ گیا ہوں۔ جب آپ کو مجھ سے کام پڑے گا آپ تھانے تشریف لے آئیے گا۔ آپ تھانے دار ہیں یا کوئی فلسفی؟ وہ حیرت زدہ نظر سے مجھے دیکھتے ہوئے بولا، آپ نے بڑی گہری بات کی ہے مولوی صاحب، میں سب سے پہلے انسان ہوں۔ میں نے نہایت ہی سنجیدہ لہجے میں کہا، اس کے بعد پولیس والا یا اور کچھ؟ میں نے تھوڑی دیر پہلے جو اصول بیان کیا ہے وہ انسانیت کے تقاضوں کی عکاسی کرتا ہے۔ حکم کریں ملک صاحب، میں آپ کی کیا خدمت کر سکتا ہوں؟ مجھے ایک شخص نے بتایا ہے کہ آپ خوابوں کی تعبیر کا علم بھی رکھتے ہیں۔ وہ زیر لب مسکرایا اور بولا، بس تھوڑے بہت اندازے لگا لیتا ہوں۔ پھر سوال کیا، آپ کو یہ بات کس نے بتائی ہے؟ پھل فروش منظور علی عرف منظورے نے۔ اچھا وہ؟ اس کے ہونٹوں پر مسکراہٹ آ گئی۔ میں نے اس کے معنی خیز انداز کو دیکھتے ہوئے پوچھ لیا، آپ منظورے کو کیا سمجھتے ہیں؟ جواب دینے سے پہلے مولوی عمر دین چند لمحات تک سوچتی ہوئی نظر سے مجھے دیکھتا رہا، پھر ٹھہرے ہوئے لہجے میں بولا، سچ سچ بتا دوں، میں آپ جیسی شخصیت سے غلط بیانی کی توقع نہیں رکھتا۔ میں نے کہا، میری نظر میں منظورہ زندہ ولی ہے۔ وہ سپاٹ آواز میں بولا، اگر اجازت ہو تو کچھ میں بھی عرض کروں؟ ارشاد؟ میں نے اس کی آنکھوں میں جھانکتے ہوئے کہا، میں نے اپنے بزرگوں سے سن رکھا ہے کہ ولی ولی کو پہچانتا ہے۔ اس کے چہرے پر ایک رنگ سا آ کر گزر گیا، جلدی سے بولا، آپ شاید کسی خواب کی تعبیر جاننے کے لیے میرے پاس تشریف لائے تھے۔ میں نے اسے کریدنے کا ارادہ ترک کرتے ہوئے معتدل انداز میں کہا، جی بجا فرمایا، میں ایک پراسرار خواب کی تعبیر جاننے کے لیے ہی آپ کی خدمت میں حاضر ہوا ہوں، تو اپنا خواب بیان کریں۔ وہ سنجیدہ لہجے میں بولا، یہ خواب میرا نہیں بلکہ کسی اور کا دیکھا ہوا ہے۔ میں نے ٹھہرے ہوئے انداز میں کہا، لیکن تعبیر کی مجھے ضرورت ہے، کیونکہ یہ خواب جس شخص سے متعلق ہے وہ میرے موجودہ کیس کا مرکزی کردار ہے۔ آپ کس شخص کی بات کر رہے ہیں؟ اس نے چونک کر میری طرف دیکھا۔ میں نے انکشاف انگیز لہجے میں کہا، مرحوم حفیظ جٹ۔ اوہ! مولوی عمر دین ایک گہری سانس لے کر رہ گیا۔ میں نے غور کر خیر دین کا دیکھا ہوا خواب منو ان مولوی عمر دین کے سامنے بیان کر دیا۔ وہ پوری توجہ سے میری بات سنتا رہا اور میرے خاموش ہونے پر بولا، آپ واقعی محض اس خواب کی تعبیر کے لیے میرے پاس آئے ہیں یا اس کے علاوہ بھی کچھ جاننا چاہتے ہیں؟ میں اس امر کی تصدیق کے بعد کہ حسین آباد میں حفیظ جٹ سب سے زیادہ آپ کے قریب تھا، شہاں آپ سے ملنے آیا ہوں۔ اب آپ اس کے بارے میں جتنا بھی بتانا چاہیں یہ آپ پر منحصر ہے۔ میں نے واضح الفاظ میں کہا، میں حفیظ جٹ کے حوالے سے ایک مخصوص اور اٹل سوچ رکھتا ہوں جو کسی بھی صورت تبدیل نہیں ہو سکتی۔ میں خواب کی تعبیر بتانے سے پہلے آپ کی اس مخصوص سوچ کے بارے میں جاننا چاہوں گا۔ اس نے کہا، اگر آپ کو کوئی اعتراض نہ ہو تو۔ مجھے چونکہ کوئی اعتراض نہیں تھا لہٰذا میں نے اول آخر سب کچھ اس کی گوش گزار کر دیا اور آخر میں اپنی حتمی رائے بھی بیان کر دی۔ میں سمجھتا ہوں مرحوم حفیظ جٹ سے زندگی میں کوئی نہایت ہی سنگین گناہ کا ارتکاب ہو گیا تھا جس کی پاداش میں اسے عذاب قبر سے دوچار ہونا پڑا۔ آپ کا اندازہ بالکل درست ہے، وہ اس بات میں گردن ہلاتے ہوئے بولا۔ خیر دین کا خواب بھی اسی جانب اشارہ کرتا ہے، لیکن میں آپ کو حفیظ جٹ کی زندگی کے راز سے اسی وقت آشنا کروں گا جب آپ مجھ سے ایک وعدہ کریں گے، سچا اور کھرا وعدہ۔ کیسا وعدہ؟ میں نے پوچھا۔ یہ وعدہ کہ آپ حفیظ جٹ کے معاملے کی تحقیق کے سلسلے میں چک جھمرا اور ٹوبا ٹیک سنگھ کا رخ نہیں کریں گے، اس بات کو یہیں پر ختم کر دیں گے۔ اگر میں غلطی پر نہیں ہوں تو حفیظ جٹ نے اپنی موت سے قبل آپ کو اس گناہ کبیرہ کے بارے میں بتا دیا تھا جو اس کے لیے قبر کا عذاب بن کر سامنے آیا۔ آپ غلطی پر نہیں ہیں، وہ اس بات میں گردن ہلاتے ہوئے بولا۔ حفیظ جٹ نے اپنے ضمیر کا بوجھ ہلکا کرنے کے لیے مجھے حقیقت حال سے پوری طرح آگاہ کر دیا تھا۔ اگر آپ کی جگہ کوئی اور شخص مجھ سے یہی سوال کرتا تو یقین کریں میں اسے کچھ بھی نہ بتاتا۔ حفیظ جٹ کا اعتراف گناہ ایک راز کی طرح میرے پاس امانت ہے، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ آپ ایک سمجھدار، بردبار اور ذمہ دار پولیس افیسر ہیں۔ آپ کے ساتھ اس راز کو شیئر کرنے میں کوئی حرج نہیں۔ آپ اس معاملے کی نزاکت کو سمجھتے ہوئے اس بات کو یہیں ختم کر دیں گے۔
میں آپ کے حسب منشا وعدہ کرتا ہوں، میں نے ٹھہرے ہوئے لہجے میں کہا۔ آئندہ 15 منٹ میں مولوی عمر دین نے مجھے حفیظ جٹ کے بارے میں جو کچھ بتایا، میں اس کا خلاصہ آپ کی خدمت میں پیش کرتا ہوں، تاکہ میرے ساتھ ساتھ کہانی کے اختتام پر آپ بھی حفیظ جٹ کے گناہ سے واقف ہو جائیں اور عبرت پکڑیں کہ انسان کو زندگی میں احتیاط کے دامن کو ہمیشہ مضبوطی سے تھام کر رکھنا چاہیے۔ یہ واقعہ اس وقت پیش آیا تھا جب حفیظ جٹ ٹوبہ ٹیک سنگھ میں ہوا کرتا تھا۔ وہ شادی شدہ تھا، 3 بچوں کا باپ تھا، لیکن اس کے قدم ڈگمگا گئے۔ غزالہ نامی ایک لڑکی اس کی زندگی میں چپکے سے داخل ہوئی اور پھر دیکھتے ہی دیکھتے اس کے حواس پہ چھا گئی۔ حفیظ جٹ اس کے ساتھ اتنا آگے چلا گیا کہ واپسی کا راستہ نہ رہا۔ غزالہ نے اپنا تن من نچھاور کرنے کے بعد حفیظ جٹ سے شادی کا مطالبہ کر دیا، کیونکہ شادی کے وعدے پر ہی غزالہ نے تمام اخلاقی اور شرعی حدود پھلانگتے ہوئے حفیظ جٹ کی نفسانی خواہش پوری کی تھی۔ غزالہ کے مطالبے نے حفیظ جٹ کو پریشان کر دیا اور وہ فرار کی راہیں تلاش کرنے لگا۔ غزالہ خاصی جذباتی اور بزدل لڑکی ثابت ہوئی۔ جب اس نے دیکھا کہ حفیظ جٹ اسے شادی پر آمادہ نہیں تو وہ اسے یہ دھمکی دے کر چلی گئی، حفیظ، تم نے میرے ساتھ دھوکہ کیا ہے، میں اس معاملے کو چھال کر اپنے والدین کی مٹی پلید نہیں کرنا چاہتی، میں نے اپنا کیس نیلی چھتری والی کی عدالت میں پیش کر دیا ہے اور اس کے ساتھ ہی میں نیلا طوطا کھا کر اپنی جان لے رہی ہوں۔ میرے وجود کے اندر پلنے والا ایک ننھا سا وجود بھی نیلی موت مر جائے گا، اور تمہارے لیے میں یہی بددعا کروں گی کہ خدا کروٹ کروٹ تمہیں نیلا عذاب دے۔ میری اس بات کو نیلا جھوٹ نہیں سمجھنا، میں جو کہہ رہی ہوں وہ کر کے بھی دکھا دوں گی۔ حفیظ جٹ نے غزالہ کی دھمکی کو نیلا جھوٹ سمجھا تھا۔ اس کا خیال تھا کہ جب غزالہ کا غصہ اترے گا تو سب ٹھیک ہو جائے گا، لیکن کچھ بھی ٹھیک نہیں ہوا۔ غزالہ زیدر بات کی بڑی پکی نکلی۔ اسی رات اس نے نیلا طوطا کھا کر جان دے دی تھی۔ حفیظ جٹ کے علاوہ کوئی اس کی موت کے سبب سے واقف نہیں تھا، لہٰذا اس کی طرف ایک بھی انگلی نہ اٹھی، مگر اس کا ضمیر اندر سے اسے کچوکے لگانے لگا۔ وہ غزالہ کی موت کی حقیقت سے بخوبی آگاہ تھا اور یہی اس کی بے چینی اور بے قراری کی وجہ تھی۔ وہ ٹوبہ ٹیک سنگھ سے چک جھمرا پہنچا اور پھر سمندری کے اس گاؤں حسین آباد میں آ کر آباد ہو گیا، مگر ضمیر کی خلش نے ہر جگہ اس کا تعاقب کیا اور بالآخر مجبور ہو کر اس نے مولوی عمر دین کو اپنے راز میں شریک کر لیا تھا۔ اس کے چند ماہ بعد ہی وہ اس دار فانی سے اٹھ گیا۔ حفیظ جٹ کی قبر کے ساتھ جو بھی واقعہ پیش آیا تھا وہ یقیناً غزالہ کی بد دعا کا نتیجہ تھا۔ حفیظ جٹ اس کے کہے کو نیلا جھوٹ سمجھا تھا، جبکہ وہ سنجیدہ تھی۔ اس قسم کے واقعات انسان کی آنکھیں کھولنے کے لیے منظر عام پر آتے ہیں، لیکن بہت کم لوگ ایسے ہیں جو ان سے سبق بھی حاصل کرتے ہیں۔ اکثر لوگ تو انہیں حفیظ جٹ کی طرح نیلا جھوٹ جان کر آگے بڑھ جاتے ہیں۔ کہانی کا اختتام ہو چکا ہے۔ اگر آپ کو کہانی پسند آئی ہو تو کمنٹ میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا اور لائک کرنا مت بھولیے گا۔ خدا حافظ۔